السلام علیکم خدیجہ ہی ہیں آئی ایم ویٹنگ. کیسی ہیں خدیجہ آپ؟ ایچ جے ڈی. السلام علیکم دی، کیسی ہو آپ؟ طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. آپ بتائیں کیسی ہیں؟ سوری 1 منٹ لیٹ ہوگی میں واجد بھائی کو بیٹھی دیکھ رہی تھی. آ جائیں بھائی، میں لنک کاپی کر کے لگا دیتی ہوں یہاں پر. جس نے جوائن کرنا ہوگا ضرور کیجیے گا. اتنا بولا نہیں جانا میرے سے. یہ نہیں جی، میں نے لنک بھی لگا دی ہے. 5 کی واچنگ ہے. میسج کر دیں بھائی، کامنٹ کر دیں. کیا میں اسکرین کو دیکھ رہی ہوں کہ 5 لوگ بیٹھے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو دیکھ رہی ہوں. اس انٹرفیس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں پہ میسیجز شو نہیں ہو رہے. جی الیسیا، آپ کا کامنٹ شو ہو گیا. کیسی ہیں آپ الیسا؟ ایچ جے ڈی سوری. کیسی ہیں آپ؟ میں نا پہلے اسکرین پر آ رہی نہیں آ رہا کیا؟ اب آ گیا، شو ہو گیا ہے. وہ جب اسکرین کو آف کر کے دوبارہ آن کرتی ہوں نا پھر آ جاتا ہے. کیسی ہیں آپ ایچ جے ڈی؟ نان اسٹاپ مسٹری کہاں ہیں؟ کافی دن ہو گئے ان سے بھی بات نہیں ہوئی. وعلیکم السلام خدیجہ، کیسی ہیں آپ؟ خدیجہ اسے اگر اردو میں ٹھیک سے پڑھا جائے تو یہ خدیجہ ہے. شاہی آئی ہیں. السلام علیکم میٹھی سسٹر. وعلیکم السلام. شاہی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. آپ بتائیں سردی کیسی جا رہی ہے؟ ایچ جے ڈی آپ کی طرف ہے سردی یا نہیں؟ انڈیا میں نارمل چل رہا ہے سب کچھ. اور شاہی آپ بھی بتائیے گا. خدیجہ آپ بھی. یہاں پر تو ایسی سردی ہے نا کہ ہاتھ پاؤں بھی کمبل سے باہر نہیں نکالے جاتے. ہمارے تو مائنس ہے ٹیمپریچر. واہ جی واہ شاہی. دفعہ دفعہ دور آئی. کیا حال ہے دفعہ دور؟ السلام علیکم. مائک کو انمیوٹ کریں. ایچ جے آئی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایچ جے کیسی ہیں آپ؟ دفعہ دور آپ بتاؤ. سردی ہے بہت زیادہ نہیں ہے، بہت کم بھی نہیں ہے. یہاں پر تو بہت زیادہ ہے. اچھی ہوں. آپ کافی دن بعد لائیو آئی ہو خدیجہ. بس گڑبڑ چل رہی تھی سب کچھ. یار دی آپ کو بہت مس کیا میں نے. وائٹی سنا سنا لگ رہا تھا آپ کے بنا. آ گئی ہوں میں پھر دما چوکڑی مچانے. آر جی ایکشن آئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آر جی کیسی ہیں آپ؟ مجھے ٹھنڈ ہے میٹھی سسٹر. سمجھی نہیں. محمد آئی. السلام علیکم. گلمینا اینڈ ایوری ون. وعلیکم السلام. کیسی ہیں محمد آپ؟ ایچ جی ڈی آپ کہاں سے ہیں جہاں ٹھنڈ نہیں؟ شاید یہ انڈیا سے ہیں ایچ جے ڈی. لیکن انڈیا تو پاکستان کے بالکل ساتھ ہے. جیسی ٹھنڈ یہاں پر ہوتی ہے ویسی وہاں پر بھی ہوتی ہے. تو ایچ جے ڈی آپ کہاں پر ہو واقعی جہاں پر سردی نہیں ہے؟ یہاں پہ تو ہمارا برا حال ہے.
शाही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं ना बस वालेकुम अस्सलाम एक्शन रिएक्शन। अस्सलाम वालेकुम मीठी, कैसी हो आप? हमारा तो पंखे चल रहे हैं कराची में। खुर्रम महमूद कराची का तो बस यही है, सारा साल एक जैसा ही चलता है उनका। गुजरात से हैं, अच्छा। नहीं, गुजरात में भी पता नहीं, मगर यही है कि इंडिया में भी सर्दी होती है। एचजेडी कह रही हैं तो बस नहीं कुछ कह सकती मैं। गेट वेल सून मीठी सिस्टर, थैंक यू थैंक यू। अब वैसे तो ठीक हूँ, लेकिन ऐसे लगता है जैसे मेरी ना एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो होगी हुई है। थोड़ा-सा बोलती हूँ, थक जाती हूँ और ना ज़्यादा बोलने लगूँ तो ऐसे लगता है गला दुखने लग पड़े। बाकी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का, लेकिन बस एनर्जी लेवल थोड़ा लो है। मैं ठीक हूँ, सिंडी कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या चल रहा है? बहनों मैं अभी आई हूँ, फराली हम भी अभी-अभी आए हैं, हमें 6 मिनट ही हुए हैं जस्ट। कैसी हैं आप? हम बोर हो गए हैं भैया कोई न्यू रिएक्शन वालों। नहीं, जो मौजूद है ना उनके मरने तक उनका कंटेंट उनको मिल चुका है यार, समझा करो। मैं पूरे घर के दरवाजे बंद करके पलंग में बैठी हूँ, इसलिए शायद हस्बैंड कह रहे हैं बाहर है ठंड। अच्छा, एचजेडी तो ये कहो ना कि आपने घर बंद किया हुआ है सारा। ये तो ना कहो कि सर्दी नहीं है। लाहौर में कल इतनी धुंध थी, इतनी फोग थी ना कि हद नजर नहीं आ रहा था कि आपके नेक्स्ट पे कौन खड़ा हुआ है। इतनी फोग थी कल लाहौर में। इवन अभी भी मुझे पता तो नहीं है, मैं नहीं निकली हूँ, हो सकता है अभी भी हो। पीर नुमान आई हैं, अस्सलाम वालेकुम मीठी। वालेकुम अस्सलाम पीर नुमान, क्या हाल है आपका? पीर नुमान सरहंदी। अभी ना दफा दूर हम नया कंटेंट नहीं लेके आ सकते। ये जो फैमिली बैठी हुई है ना, इनके ही राज बहुत हैं। गुल वाकई आपकी वॉइस से फील हो रहा है परसों से कि आप इंटरनल काफी वीक हो गई हैं। सुलेमान कैसी हैं आप? मैं आज आपको याद कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आपकी तबीयत कैसी है डियर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। वही तो मीठी सिस्टर सबका। अस्सलाम वालेकुम। आतिशा कैसी हैं आप? इन कंजरों को और प्रमोट क्या करना, 2 अस्सलामुअलैकुम, साल कैसी बाद। है मीठी? मैं ठीक हूँ, शुक्र है आज पहली बार आपकी वॉइस आ गई आतिश। पता नहीं क्या हुआ है, कमाल ही हो गया आज तो। खुश हो जाओ। उम्मे मोहम्मद मेरे इंस्टा पर आप हो तो अब सही, मेरी क्या हो बात आ गया? रही है। हाँ, खुश हो गई है। हाँ, अच्छा, मेरे बेटे का नाम। आवाज कट रही है आपकी, आवाज ना कट रही है थोड़ी सी, जरा अपनी लोकेशन चेंज करें। जी, मैं वाईफाई की पूछ आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो मेरी ठीक है। शुक्र है अल्लाह ताला का। सुलेमान बहुत बहुत मुबारक हो जी, यार, क्या कितनी गुड टॉपिक है न्यूज आपका दी है आज का? आपने। क्या चीज? मैंने कहा क्या टॉपिक है आपका आज? मेरा आज का टॉपिक है सेकंड वाइफ, जिसकी एंट्री होना चाह रही थी, लेकिन एंट्री बुरे तरीके से फ्लॉप हो गई है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही अब। फरा अली, आप ना जब दोबारा से एंटर होगी ना, वो आपसे ना ऊपर इंटरफेस के ऊपर 3 डॉट्स आ रहे होते हैं, जो स्ट्रीम यार्ड का होता है, उस पे 3 डॉट्स या सेटिंग्स आ रही होती हैं।
وہاں جا کر نا اس کی پرمیشنز ہوتی ہیں، پرمیشنز کو کلک کریں گی نا تو آپ سے نا اسیس مانگے گا مائک کا بھی کیمرے کا بھی، تو آپ نے وہ دے دینا ہے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہو جب آنے لگتے ہو تبھی کیمرے کا اور مائک کا اسیس ڈینائی کر دیتے ہو، جب تک آپ انٹر نہیں ہوتے نا تب تک آپ کا مائک اور کیمرہ صرف آپ ہی دیکھ رہے ہوتے ہو، جب آپ انٹر ہونے لگتے ہو نا اس وقت اپنا کیمرہ آف کر دینا تو پھر آپ کا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ سب کے سب آئی ٹی پہ دوسری شادی کا کنٹینٹ ہی چل رہا ہے، اب شادی ہوگا بلو کا اور وہ بھی گھونچو کی پاپا سے۔ آپ کی آواز چلی گئی ہے۔ سلیمان آپ کو میری طرف سے بہت مبارک ہو بیٹی کی، اللہ پاک اس کے نصیب اچھے کرے، اسے قسمت والی کرے اور اس کو ڈھیروں ڈھیروں کامیابیاں دے۔ کیا نام رکھا ہے؟ بہت بہت مبارک ہو سلیمان سسٹر، اللہ اسے صحت دے، آمین ڈھیروں خوشیاں دے، نصیب اچھے کرے۔ بھائی یہاں پہ میری سبسکرائبر کی گھر بیٹی ہوئی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا پتہ ہے کیا بات ہے، اچھا میری نا مجھے نا بچے بڑے پسند ہیں، چھوٹے چھوٹے والے نا، میں صحیح لڑائیاں کرتی ہوں ان سے، پھر میں ان کو پکڑ کے ان کو کھینچوں گی، ان کو چکیاں کاٹوں گی، انہیں بائٹ کرتی رہوں گی بیٹھ کے، کبھی ان کے، اور پھر میں بائٹ بھی پتہ ہے کہاں پہ کرتی ہوں، بازو اس کا قمیض کا اوپر کر کے نا بازو سے جو شرٹ کا ہوتا ہے اس کی آستین اوپر کر کے نا تو اس کی بازو کے پٹیاں کاٹتی ہوں۔ ہاں آپ کے تیجے بھتیجیاں بھی ہیں نا، کافی آپ کے لوگ میں بھی دیکھتے ہیں کافی زیادہ کلوز ہیں، بانجی ہے شاید، بانجی ہے۔ بھانجی ہے میری نبیہا، اور ویسے بھی بھائی کے بچے بھی جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا تو آستین اوپر کر کے نا ان کی جو ان کا بائسیپ ہوتا ہے نا وہاں پر میں کہتی تھی تھوڑا سا کھا لوں کہہ کے اس کو چکی کاٹ دیتی تھی۔ بچے بڑے تنگ ہوتے تھے مجھ سے کہ پھپھو چکی کاٹتی ہیں۔ آمین آمین۔ ام محمد آپ پھر ڈراپ ہو گئی ہیں۔ آپ سب بہنوں کا بہت بہت شکریہ، آپ سب کی دعا سے سب ٹھیک ہو گیا نارملی۔ چلیں جی سلیمان بہت بہت اللہ کا شکر ہے کہ آپ مطلب صحت تندرستی کے ساتھ اپنے جو ہے نا واپس آ گئی ہیں، گارلک جنجر آئی ہیں، ہائی میٹھی، ہیلو دفعہ دور کہہ رہی ہیں سوچو تو اس سال بلو کا شادی ہو گونچو کے پاپا سے کا سوٹی سی بچہ بھی ہو۔ ہائے آل کیسی ہیں گارلک جنجر؟ سلیمان دفعہ دونوں دفعہ دور۔ امید سسٹر آج ہی ہوئی ہے 3 بجے، اچھا نارمل ہوئی ہے گھر پر ہوئی ہے نا اس لیے آپ ایزیلی آ گئی ہیں، اگر سی سیکشن وغیرہ ہوتا نا تو پھر تو ظاہر سی بات ہے 2-3 دن لگ جاتے۔ گل آنٹی کیسی ہیں؟ امی ٹھیک ہے شکر ہے اللہ کا۔ میری ایک سبسکرائبر ہے ان کا میں نے آج نام بھی لیا تھا، فوڈ سمپل کچھ اس طرح ان کے چینل کا نام ہے، ان کو نا گلے کا کینسر ہے، تو ان کو کے بارے میں میں نے امی کو نا بتایا کہ اس طرح اس وقت سے اداس ہوئی ہیں، بار بار ان کے لیے دعا کر رہی ہیں اللہ اس کو صحت دے۔ پہلے سلیمان کو بڑا پوچھتی تھی، کہتی سلیمان کے گھر کچھ ہوا کہ نہیں؟ میں کہتی تھی امی نہیں بات ہو پائی نا ابھی تک۔ پھر نان سٹاپ پیسٹری کا پوچھتی ہیں، پیسٹری کیسی ہے؟ میں کہتی پیسٹری ٹھیک ہے۔ اچھا دفعہ دور یہ جب جائیں گے نا سعودیہ بابا جی تو دیکھنا جو راز و نیاز کھولیں گے، گارلک جنجر کیا میں آپ کو کوٹ سکتی ہوں؟ آپ کا کنٹینٹ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، آپ مور ویوز ڈیزرو کرتی ہو۔ ہائے خدیجہ نہیں آتے ویوز، کیا کروں میں، کیا میرا چینل کا واچ ٹائم ہی نہیں پورا ہو رہا۔ میں نے کہا واچ ٹائم پورا ہو جائے، نبیہا مجھ سے روز کہتی ہے مجھے خالہ کیک کھلاؤ نا، اور میں اس کو یہ کہتی ہوں جس دن میرا چینل مونیٹائز ہوگا نا اس دن آپ کو کیک کھلاؤں گی۔ واچ ٹائم ہی نہیں پورا ہو رہا، میں سے کیک کیا کھلاؤں؟ میٹھی جی بابا جی کے جانے سے پہلے کیس آنٹی ان کا زبان کاٹ کر بھیجے گی۔ نہیں نہیں یار دیا آپ کو بہت مس کیا میں نے، وائی ٹی سونا سونا لگ رہا تھا آپ کے بنا۔ اچھا میں بھی بہت زیادہ نا مس کر رہی تھی سب کو نا،
ज़ाहिर सी बात है आदत हो जाती है बात करने की, गपशप लगाने की आदत हो जाती है। तो मिस कर रही थी मैं भी बहुत ज़्यादा, लेकिन ना लिटरली मुझ में हिम्मत नहीं थी। अभी भी मेरा ये हाल है कि मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा होता ना। मैं वीडियो सुबह 8 बजे बनाना शुरू करती हूँ ना, तो 11 बजे तक जाकर मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। थोड़ा-सा बोलती हूँ, उसमें फिर जाके ब्रेक ले लेती हूँ, कभी मैं लेट जाती हूँ। आज सुबह मैं वीडियो बना रही थी, 9 बजे का टाइम था, तो थोड़ा-सा बोली हूँ, कोट की है कंप्लीट किया है जो मैं स्टार्ट में पढ़ती हूँ, फिर सलाम किया, उसके बाद ना मैं वहीं पे ना सो गई। उठी हूँ तो नबीहा कंबल भी नहीं डाला हुआ, तो नबीहा मुझे कहती है, "खाला, आप वीडियो बनाते-बनाते सो गई हो।" फिर उठी हूँ, फिर मैंने थोड़ी-सी बनाई। मतलब कर के ना मैंने तकरीबन साढ़े 11-12 बजे के करीब मेरी वीडियो जाकर आई, इतना टाइम मैंने लगाया। हेटर्स में सैम ने मलाक को तलाक नाम से ट्रोल किया और हाय अल्लाह! भूखी चालाक बच्ची बोला ये किस किस्म की औरत है, कोई भी सयानी के बच्चों का नाम भी नहीं बिगाड़ता एंड ये बच्चों को बुरा बोल जाती है, मुझे बहुत बुरा लगा। असल में ना ये औरत जो है ना ये खुद को बड़ी एजुकेटेड कहती है, लेकिन इससे बड़ी जाहिल कोई भी नहीं है, कोई भी इससे बड़ी जाहिल औरत नहीं है। एक छोटी-सी बच्ची ने आपको क्या कहा है और 1 साल की बच्ची को क्या भूखी और शोधी का टाइटल दे रही हैं ये। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, चीज़ों पर झपटते हैं, क्यों आपके मेरे घर में बच्चे नहीं हैं? वो तो इतने बड़े-बड़े भी हो जाते हैं, चीज़ को देखकर उसके ऊपर झपटते हैं कि भई हमें मिल जाए। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, अगर आप उसके सामने पत्थर भी पकड़ के बैठे होंगे, वो उसके ऊपर भी लपक रहे होते हैं कि मैंने पत्थर पकड़ना है। मैं खदीजा मुझे समझ ही नहीं आ रही, कोई कह रहा है 3000 ऑर्स हैं, कोई कह रहा है 4000 और पर वॉच टाइम कंप्लीट होता है। तो मेरा जो है ना वो भी 2800 हुए हैं। हमको अब कोई न्यू आइटम चाहिए मीठी जी, कुछ तो करो, मैं खुद ही आ जाती हूँ। एचजे हाँ, गार्लिक जिंजर माय फेवरेट हर्ब्स जितना मर्ज़ी कूटो सियानी के सपोर्टर समझ के। नसीम राना आई हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। नसीम कैसी हैं आप? आज मैं वीडियो के कमेंट में आपको कहने ही वाली थी कि आज लाइव आ जाएँ, देख लें बस मैंने आपकी सुन ली। और गार्लिक सिस्टर सैम का अपना बच्चा लोग कैसा है पता है ना? सबका सब गँवार पिटारा और सलमा के पीछे अपना जी खोल देती है। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, वालेकुम अस्सलाम। मंशा क्या हाल है आपका? नहीं देखिए कितनी हैरत वाली बात है कि एक छोटी-सी बच्ची और ये मैंने इसका ना पहले भी सुना था कि इसने ना मलाक के बारे में यही बात कही थी कि वो ना बड़ी जाहिल है, वो हर चीज़ के ऊपर लपकती है। खुदा की बंदी तुम्हारा दिमाग काम करता है कि तुम्हारी अक्ल ना तुम्हारी अक्ल ना भैंस है जो घास चरने चली गई है, कि तुम्हें ये नहीं पता कि बच्चे तो करते ही ऐसे हैं। किसी बहुत भी पढ़ी-लिखी, बहुत कोई अमीर-कबीर, कोई ब्यूरोक्रेट का बच्चा भी होगा ना, तो वो भी ऐसा ही होगा। वो भी ऐसे ही हर चीज़ पर झपट रहा होगा, खाना खाने लगेगा, अपने कपड़े गंदे कर लेगा, अपना फेस, अपने हाथ सारे गंदे कर लेगा। वे बच्चे ऐसे ही होते हैं। ठीक हूँ सिस्टर, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। असल में ना बस जितना ज़्यादा गंदा बोलो उतना इनको लोग सपोर्ट करते हैं, इनको पसंद करते हैं लोग फिर ना। मुझे समझ नहीं आती कि कौन है जो इनकी ना गालियाँ सुन के ना इनको इतना ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं, खुश होती हैं नीचे। मुझे वो सब औरतें फ्रस्ट्रेटेड लगती हैं, जो किसी दूसरी औरत को गालियाँ पड़ते सुनकर ना खुश हो रही होती हैं। कि भई एक छोटी-सी बच्ची को भी अगर ट्रोल करे तो वो नीचे से खुश हो रही होती हैं, ओह हो! बहुत अच्छी बात कर दी है। वालेकुम अस्सलाम, ऐसे ज़ुबैरी क्या हाल है आपका? सीरियसली शेम ऑन हर नफ़रत में छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते, ऐसा ही है। बच्चे ऐसे ही होते हैं। उम्मे मोहम्मद मेरे अपने माशाल्लाह से घर में 5 भाई के, 2 बहन के बच्चे थे, ऐसे ही पले। उनका तो बस चले ना तो वो तो पता नहीं किचन में पड़ी हुई हर चीज़ के अंदर, आटे के डिब्बे के अंदर भी घुस के बैठ जाएँ। अच्छा, उर्दू में बात नहीं कर सकती खदीजा, आप मेरे ख़्याल में वो हैं बंगाली हैं, है ना? वालेकुम अस्सलाम कामरान भाई, क्या हाल है आपका? मेरे भाई कामरान भाई भी बीमार हैं, इनके लिए भी दुआ करें, ये भी हॉस्पिटलाइज़ हो गए हैं, इनका भी लिवर का इश्यू बना हुआ है। कैसे हैं कामरान भाई? अब आप अभी भी हॉस्पिटल में ही आ गए हैं? लाइव को लाइक कर दें, मीठी सिस्टर इनका बच्चा लोग बिब लगा के पैदा हुए हैं। हाँ जी, ऐसे ही कह रही हैं सिस्टर, छोटे बच्चे नहीं करेंगे तो क्या अपने करेंगे? हदीत है ऐसे लोग हैरत है ऐसे लोगों की, बहुत बकवास बोलती है।
ہر چیز چھین لیتے ہیں، چاہے وہ کھانے والی ہو یا نہ ہو. وہی نا محمد، کچھ بھی ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے ہوں، چاہے آپ نے ہاتھ میں جو ہے نا وہ سبزی پکڑی ہے چھین لیں گے، اگر کوئی پھل پکڑا ہے چھین لیں گے، کھانے کی چیز ہے تو چھین لیں گے. ایون یار بال کنگھی کرنے والا برش بھی پکڑا ہو نا، اس کے اوپر بھی گر جائیں گے، پورا منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس ایج میں بچے فوڈ کو ایکسپلور کرتے ہیں، اور سب بچے اس ایج میں فوڈ میں انٹرسٹ شو کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، آپ ٹھیک بول رہی ہو. دفعہ ان عورت کے اپنے بچے پیچھے سے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لائف بند کر دیتی ہیں، تو سال کی بچی سے مقابلہ کرتی ہیں. بے شرم سیم. یس آئی ایم فرام بنگلہ دیش. اور جیسے ہی بچے واک کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، پھر ان کو فوڈ میں انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. میٹھی جی سب کی سب سمینا کلفے کی فنکار کا اسٹوڈنٹس بنی پھرتی ہیں، گندگی میں پی ایچ ڈی. میں ٹھیک ہوں گل سسٹر، میں 2 hours ago ڈسچارج ہوں. چلیں اللہ کا شکر ہے. میٹھی سسٹر ہیلو. سیما کیسی ہیں آپ؟ بیبیز جب واک کرتے ہیں تو فوڈ میں انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، پھر دوسری شرارتیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. ایسی آج صاف پتہ چلتا ہے سیم کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے سیانی نے. اس نے کوئی کم تو نہیں کی ہے. اس نے اتنی کل بکواس بڑی یوٹیوبر کو لے کر ایسی بکواس اس نے کی کہ اس نے کل حد کی تھی، حد. مطلب آج اس کو مجبور ہو کر نا ویڈیو بنانی پڑ گئی کہ بھئی میں معافی مانگتی ہوں، میں آج کے بعد جو ہے نا وہ کسی سے بھی نہیں کہوں گی کہ آپ لوگ جو ہیں میرے ریلیٹیوز کو میں دکھاؤں گی. وہ بھی تنگ آ گئی ان لوگوں سے. چار نہیں ہوا. 4 تک گیا تھا، 3 تک گیا تھا، مائنس پہ نہیں گیا. اور میں اپنے بستر میں لیٹا کام رہا ہوں. سب سسٹر لائف کو لائک کر دیں پلیز. واچ ٹائم کیوں پورا نہیں ہوتا؟ میں تو رات بھی رو رو کے دعا کی تھی. نسیم رانا پتہ نہیں. اصل میں جب ویڈیو ہوتی ہے نا وہ 6-7 منٹ کی ہو یا 8 منٹ کی ہو نا، تو لوگ 4 منٹ دیکھتے ہیں، 5 منٹ دیکھتے ہیں، کچھ اسکپ کر کر کے دیکھتے ہیں نا، تو واچ ٹائم پورا نہیں ملتا. لائف کو لائک کر دیں بھائی سب لوگ، واقعی لائف کو لائک کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. نان سٹاپ مسٹری ٹھیک ہوں میں. پہلے تک تو ٹھیک تھے، ورنہ مجھے غصہ چڑھا گیا، میرا دماغ غصے سے نا خراب ہونا شروع ہو گیا. یار باپ کو تو لانا نہیں بنتا تھا نا، میں بھی پھر غصے میں آ کے اتنا بول دیا میں نے. انسان اپنے اس سے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. باپ تو میرا دنیا سے جا چکا ہوا، اس کو کیوں لے کر آ رہی ہے؟ جو کہنا ہے مجھ سے کو، جو اعتراض ہے مجھ سے. میں بولتی ہوں نا، مجھے آ کے 100 گالیاں دے لو. محمد آپ کچھ سبسکرائبرز ہیں جو پوری دیکھتے ہیں، لیکن جو اب نا میری کچھ آڈینس وہ بھی ہے جو ریئیکشن چینل سے نہیں ہے، جو انڈیویجولی یہاں سے بنی ہے، مطلب ولاگ سے بنی ہے. آج بھی ایک سبسکرائبر سے میری بات ہو رہی تھی، تو وہ میری ویڈیو دیکھ کر کہیں آئی تھی، تو بڑا کر رہی تھی مجھ سے انسٹا پر نا. وہ تھی ادھر کی گجرات والی سائڈ کی، ادھر لاہور گجرات، پنجاب گجرات کی، پاکستان میں جو گجرات ہے وہاں کی تھی. کہتی میں پورا دن آپ کی ویڈیو دیکھ کے روتی رہی. آپ مجھ سے ایک بار بات کر لیں. نہیں خدیجہ، یہاں پہ بہت زیادہ سردی ہے. دیکھیں میں کتنی پیاری ہوں. واقعی نان سٹاپ مسٹری آپ تو بہت پیاری ہیں. کروں گی انشاءاللہ. آپ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ. وعلیکم السلام نان سٹاپ. میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں. نہیں خدیجہ 17 تو پھر اچھا موسم ہو جاتا ہے، نارمل ہو جاتا ہے 17 پر. ابھی بھی لاہور میں ہے 9 ہے. دیکھ کے بتاتی ہوں کتنے. ہاں 9 ہے لاہور میں اس وقت.
وہ کیوں آپ بھی ہاسپٹل، میٹھی سسٹر بھی ہاسپٹل، کیا دونوں نے پلاننگ کی تھی بیمار ہونے کی؟ خبردار کوئی بیمار ہوا تو، ورنہ میں امی آ جائیں گی. ڈن لائک تھینک یو. کیا اتنی ٹھنڈ؟ ہاں جی جزاک اللہ نسیم سسٹر. جی بہت ٹھنڈ ہے لاہور میں نا، باقی تو مجھے نہیں پتہ ارد گرد کیا چل رہا ہے، لیکن لاہور میں فی الحال بہت ٹھنڈ ہے. ہم لوگ کمبل رضائی میں گھس کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. واچنگ جا رہی ہے اس وقت 24، لائک ہیں اس وقت 31. لائف کو لائک سب یاد سے کرتے جائیں. کوئی بولے سے ننگے پیروں ٹھنڈی زمین پر کھڑا کر دوں گی. کوئی نہ بھولے سے ننگے پاؤں سے ٹھنڈی زمین پہ کھڑا کر دوں گی. اسلام آباد میں 7 ہے، ادھر 9 چل رہا ہے، مطلب 2 ڈگری کا فرق ہے، لیکن یہ 2 ڈگری بھی کیا ہی کہوں، سردی تو ایک جیسی چل رہی ہے. آمین آمین کامران بھائی. برف نہیں ہوتی، ہائے بہت سردی ہے، پتہ نہیں پٹارا کس روز باہر چلی جاتی ہے، میرے سے واقعی نہیں جایا جاتا. آپ کی بیماری کچھ بولنا سننا کے بارے میں کچھ بولنا سننا چاہتی ہوں. ختیجہ میرے ولاگز میں دیکھو میرے بارے میں، وہاں پر آپ کو مل جاؤں گی میں ساری کی ساری. برف باری بھی یہاں دیکھ لیں. کامران بھائی آمین. میٹھی سسٹر جو پاکستان کے حالات کے لیے آج کل کی پریڈکشن چل رہی ہیں سنی کیا؟ نہیں نان سٹاپ کیا ہوا؟ میٹھی سسٹر جس آنٹی سے بات ہوئی کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے، میری کچھ دن پہلے ہی ان سے ہوئی تھی بات، اس کے بعد نہیں پھر میری ان سے بات ہوئی. بلاگ کی سب ویڈیوز کافی بار کر کے دیکھی ہوں. اچھا بھئی میرا نام ہے گلمینا، بلونگ کرتی ہوں میں KPK سے، اور پیدا میں لاہور میں ہوئی ہوں، اور کالج یونیورسٹی اسکول سب کچھ میرا لاہور میں ہوا ہے. ڈبل ماسٹرز میں نے کیا ہوا ہے، ایک اردو لٹریچر میں، ایک پولیٹیکل سائنس میں. اس کے علاوہ پہلے میں ٹیچر تھی، ٹیچنگ کیا کرتی تھی، پھر پینڈیمک آ گیا، اس کے بعد میں نے ٹیچنگ چھوڑ دی. پھر یوٹیوب سے ابھی بھی یوٹیوب پر ہی ہوں، ساتھ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہی ہوں. 2 میرے بہن بھائی ہیں، ایک بھائی ہے اور ایک میری بہن ہے، دونوں شادی شدہ ہیں. بھائی کے 5 بچے ہیں، بہن کے 2 بچے ہیں، اور یہ اس میں سے ایک نمونی ہے جو بھی ہے. یہ ہینڈ فری نے ابھی یہ ہینڈ فری یہ خراب ہوگی بھی، یہ ہینڈ فری اور لیپ ٹاپ پہ نہیں لگے گی. ہاں ایک ہی دن میں خراب ہوگی. میں ابھی ماشاء اللہ یہ لو، یہ مجھے دے دو، چین مجھے دے دو. نہیں دونوں کی آتی تو دونوں کی، لیکن آرام سے دیکھو. یہ لو اس کو چھوڑو، لیپ ٹاپ پہ نہیں لگتی. لگ جائے گی نا، ماما سے کو وہ لگا دیں گے. آپ لگا کے دیکھنا کہاں لگتی ہے. میٹھی میٹھی آپ کی لائف سن رہا ہوں، ساتھ ساتھ سسٹر بھی سے کرکرے کا پورا پیکٹ پکڑ کے لے گیا ہوں. آپ کی لائف کے ساتھ ساتھ ٹورے کھا رہا ہوں. ایو کا ٹائٹل سیکنڈ وائف نے کہاں سے کہاں نہ پہنچا دیا. صحیح کہہ رہی ہیں میٹھی میٹھی. آپ کو بگ یوٹیوبر کا کیسے پتا چلا تھا؟ اچھا گارلک اس طرح کی جگہ ہوتی ہے
गोल सी वाली, जिस तरह ये है ना, इस तरह की जगह होती है। हाँ, असल में ये हुआ था कि ना जब ये बड़े यूट्यूबर वाला मैटर चला था ना, तो मेरे फादर की ना उस वक्त डेथ हुई थी 20th of August को 2021 में। तो हुआ कुछ ऐसे कि 14 सितंबर की बात है। मैं मतलब मेरे फादर की डेथ को तकरीबन 24 डेज अभी गुजरे थे। तो मैं जब अभी गाँव में ही थी, तो वहाँ पर ना मैंने इनके बारे में देखा। मेरी एक यूट्यूबर सिस्टर थी साइमा, वो इनके बारे में बात मुझे करी, बोली यार इस तरह करके एक है यूट्यूबर हैं, तो वो उनका ना ये सीन हुआ, उनके हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं, ये वो ना। अच्छा, फिर 2-3-4 दिन जो है ना वो मैं देखती रही इनको। अ, अब ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ पे पहाड़ी इलाके थे, सारा दिन बोर होते रहते थे हम लोग ना। तो वापस आना था हम लोगों ने, लेकिन उन दिनों में ना बारिशें बहुत हो रही थी ना, तो सफ़र नहीं कर पा रहे थे हम लोग। सितंबर के मिड की बात है। तो फिर ये था कि देखते-देखते मुझे एक दिन हुआ, मैं कहा यार ये बंदी कहती है कि मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं। ये उस वक़्त कभी लहंगा दिखा रही थी, कभी कपड़े दिखा रही थी। तो मुझे हुआ कि गार्लिक जिंजर ने पूछा मुझसे। तो मुझे ये होता था कि एक औरत के भई या तो आप स्टैंड ले लो, या फिर आप सब्र का कह रही हो तो सब्र कर लो। ये किस तरह की सिचुएशन, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम इतनी सिचुएशन में देखा कि भई ना कोई सिचुएशन देखी कि कोई औरत जिसका शौहर दूसरी शादी करे, वो यूट्यूब पे आकर बता रही है। तो मैंने ना इसी चैनल मीठी-मीठी, जो मेरा वो वाला चैनल है ना उसके ऊपर, तो मैंने वहाँ पर आकर ना एक वीडियो बनाया। वो मेरी एक एक्स्ट्रा से आईडी बनी थी, हालाँकि मैं उससे पहले व्लॉगिंग करती थी, लेकिन मैंने उन दिनों में व्लॉगिंग छोड़ दी हुई थी। चलती थी नहीं है, तो ये था कुछ अब्बू की डेथ की वज़ह से भी। तो मैंने ना एक वीडियो बना के डाली कि मैं अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेती ना, उसमें मैंने फिर इनसे यही कहा कि भई आप अपने लिए स्टैंड ले लो। भई आप अपने पेरेंट्स से बताएँ, अपने बहन-भाइयों को बताएँ, वो ज़रूर आपके लिए जो है ना। ओके, ओके, कोई बात नहीं, नो स्टॉप मिस्ट्री। तो मैंने कहा आप अपने हस्बैंड से, अपनी फैमिली से कहें, ज़ाहिर-सी बात है हमारे यहाँ भी यहाँ पर कोई मसला हो, तो बेटियाँ अपने भाई से, बाप से, घर के जो बड़े होते हैं उनसे बात करती हैं ना। फिर वो लोग बैठ के दरमियान में कोई मुका कर लेते होते हैं, कोई बात को इधर-उधर मतलब कर लेते हैं। लेकिन ऐसा तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखा कि एक औरत खुद रेडी हो रही है, खुद ही शादी की तैयारियाँ भी कर रही है ना। अच्छा, मैंने वो वीडियो बनाई, मुझे लग रहा है हार्डली कुछ 6-7 मिनट की वीडियो होगी, उसमें मैंने अपना ओपिनियन रखा, मुझे रिएक्शन देना तो नहीं आता था। बस ऐसे ही हगला-हुकूल होकर, बोल-बोल कर, टूटा-फूटा कुछ मैं ना चली गई, और मैंने वो चैनल जो है ना बंद कर दिया। अच्छा, जब मैं तकरीबन कोई 4 दिन के बाद मैंने देखा, उस पे 70,000 व्यूज़, और 70,000 वो, चूँकि उस वक़्त टॉपिक बिल्कुल नहीं आया था, कोई रिएक्शन दे नहीं रहा था, तो मेरे ख़्याल में अगर स्टार्ट के रिएक्शनिस्ट में मुझे कहा जाए ना, अगर स्टार्ट के जो रिएक्शनिस्ट है उनमें मुझे कहा जाए, तो शायद ये भी चीज़ गलत नहीं होगी। उस वक़्त 2-3-4 ही थे। तो उस वज़ह से ना मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा रैंक मिल गया। लेकिन उसमें नीचे बहुत बद्दुआएँ, तेरा शौहर शादी करे, तुझ पर अल्लाह करके ये क़यामत टूटे, ये है वो। मैं बड़ी हैरान हुई, लोग कितने बेवकूफ़ हैं। फिर मैंने दूसरी वीडियो बनाई कि बेवकूफ़ो, समझने की कोशिश करो, मुझे भी दुःख हो रहा है उसको देखकर, बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है। पर मैं उसको मशवरा दे रही हूँ, मैं उसको कुछ बुरा नहीं कह रही हूँ, मैं उसको मशवरा दे रही हूँ कि बहन तुम यूट्यूब पे जो लेकर आई हो, मुझे क्या पता आप कौन हो? मैं आपके घर आकर तो नहीं आपका मसला हल कर सकती ना। मैं आपके शौहर को तो नहीं कह सकती हूँ कि मत करो, या बाकी जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, वो भी आपके हस्बैंड को आके नहीं मना सकते। भई अगर आपके हस्बैंड के ऊपर किसी का इख्तियार चलता है ना, तो वो आपकी अपनी फैमिली का चलता है। तो यूट्यूब के ऊपर अगर आप बैठ के रो भी लेंगी, धो भी लेंगी, तो क्या फ़ायदा होने वाला है उससे? भई आपके शौहर की शादी होने वाली है, उसको रोकने की कोशिश करो, ना कि उसकी इतनी ज़्यादा ना उम, नमूदो-नुमाइश करो या उसको फैलाने की कोशिश करो। तो वो क्या हुआ कि भई दूसरी वीडियो के ऊपर भी व्यूज़ बहुत अच्छे आए, लेकिन फिर वही गालियाँ, बद्दुआएँ। मैं कही यार ये किस तरह के लोग हैं? फिर ख़ैर उसके बाद सिलसिला चल पड़ा, और आज तक वो सिलसिला चल रहा है। नहीं, नहीं, मेरे कोई भी फैसलाबाद में तो नहीं है।
میرے جو ٹیچر ہیں نا ان کی پوری مطلب فیملی ادھر کی فیصلہ آباد کی، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ فیملی بھی مجھے ہماری فیملی ٹرمز بہت اچھے ہیں، تو ان کا کوئی فنکشن ہو، کوئی شادی وغیرہ یہ وہ، تو اس پہ ہم جاتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی یہ جنجر گارلک، یہ بھی مشورہ والی ویڈیو نجو کے لیے بھی بنا دو گل۔ نجو نہیں سننے والی، نجو ہم سے زیادہ چلاک ہے، اس کو پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے، اس نے ویوز لینے ہیں، ویوز۔ اب شوہر سے اس کو کیا چاہیے؟ بیٹیاں لے لی، بیٹا لے لیا، زندگی گزر گئی، داڑوں کی درد مل گئی، وہی نا۔ کروڑوں روپیہ کھا لیا ان لوگوں نے اور ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ کوئی بات نہیں، ایچ جے ڈی نجمہ نہیں سنے گی۔ نجمہ جو ہے وہ شادی کروا کے ویوز لے گی، شور ایکسپائر ہو گیا اب اس کے لیے، مطلب اب اس نے شور کا کیا چار ڈالنا ہے؟ اب اسے پیسے چاہیے، پیسے، اور پیسوں کے لیے وہ اپنے شوہر کو بلی کا بکرا بنائے گی۔ اب آڈینس اس خاندان کی فکس ہے، این یہ سارا خاندان اس آڈینس کو پاگل بناتا رہتا ہے۔ وائی ٹی پر تماشا لگا ہوا ہے، صحیح ہے، کوئی نجو کو ڈینٹسٹ کے پاس لے جاؤ، اس وائی ٹی پر نجو جیسی عورتوں کا کام ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں، ورنہ نارمل بلاگنگ کون دیکھتا ہے؟ جتنی مرضی آپ اچھی کر لیں، جتنا مرضی اچھا آپ ایڈٹ کر لیں، جتنا مرضی اچھا وائس اوور کر لیں، اچھے سے اچھے ٹاپک پہ بات بھی کر لیں، ہر ایک کی زندگی میں کتنی کتنی پرابلمس چل رہی ہیں، لیکن نہیں، آپ لوگوں کو جھوٹے لگیں گے، لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ سچے لگتے ہیں۔ مطلب یہ خاندان جو کرتا ہے نا، خانہ کہہ رہی یہ خاندان جو کرتا ہے نا، لوگ اسی کو پاکستان کا قانون سمجھتے ہیں، لوگ اسے پاکستان کی تہذیب سمجھتے ہیں۔ ہاں جی خدیجہ، یہ چیز لوگوں کو نا سپائس پسند ہے۔ آج کل کی دنیا میں نا وہ کچھ سزلنگ ہو رہا ہو، کچھ تھرلنگ ہو رہا ہو نا، تو اس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ سمپل کنٹینٹ کوئی پسند نہیں کرتا۔ میں ایک بات بتاؤں، ٹو بی ویری آنےسٹ، مجھے یہ لگتا تھا کہ یوٹیوب ایک ایسی جگہ ہے کہ جس پہ آپ محنت کرو، جتنا آپ محنت کرو گے آپ کو اتنا ہی ریوارڈ آنےسٹلی ملے گا، لیکن اس پر بھی اس طرح کے لوگوں نے آ کر نا جس طرح سے قبضہ جمایا ہے نا، تو اب وائی ٹی بھی نہ چاہتے ہوئے انہی لوگوں کو پروموٹ کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب لوگوں نے دیکھنا ہی یہ سب کچھ ہے تو وائی ٹی اس معاملے میں کیا کرے گا؟ دو مکوں کی مارے نجو، بس پھر معاملہ سیٹ نہ دیکھو کوئی بھی ان خاندان کو۔ بھئی ہم لوگ جتنا مرضی کہہ لیں، کوئی بھی نہیں، محمد رکتا، سب دیکھتے ہیں، سب ان کو دیکھتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں۔ نبیہا پورے روم میں کوئی 70 چکر لگا چکی ہوئی ہے، سمجھ مجھے نہیں آ رہی ہے کیا کر رہی ہے۔ آپ کہاں پہ سو رہی ہو مجھے یہ بتاؤ؟ یعنی کہ میرا دماغ کھانا ہے بیٹھ کے یہاں پہ آپ نے، ہے نا؟ اور ابو رارا آپ کہاں سو رہے ہو؟ کیا ہوا؟ نبیہا کو خود سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کر رہی ہے، بس نبیہا گول گول راؤنڈ کاٹ رہی ہے پورے گھر میں۔ وائی ٹی بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، میں نے سٹیچنگ سیکھی ہے وائی ٹی سے، اینڈ اب میں سمپل ڈریسز گھر کے پہننے کے سٹچ کرتی ہوں۔ گارلک جنجر ایسا ہی ہے، بہت سی چیزیں آپ کو پتہ ہے، میں نے قرآن پاک کا ترجمہ وغیرہ کیا ہوا ہے، لیکن ابھی مجھے جب ریپیٹ کرنا ہوتا ہے نا، وہ کرنا ہوتا ہے، میں بھول جاؤں تو ویڈیوز وغیرہ پڑی ہوتی ہیں، میں وہیں سے نکالتی ہوں، میں کرتی ہوں، قرآن پاک سے بھی کرتی ہوں، لیکن سم ٹائم پر ہوتا ہے نا کہ آپ کے ذہن سے نکل جاتا ہے یا آپ کو وہ تفسیر یاد نہیں رہ جاتی ہے، تو پھر میں واپس یوٹیوب سے ہی نکال کر وہ چیزیں دیکھتی ہوں۔ تو یوٹیوب بہت ہیلپ فل ہے ہمارے لیے، بڑا یوزفل پلیٹ فارم ہے، لیکن بس صحیح بات کہہ رہی ہیں،
1% को भी नहीं देखती नजी ना, मेरे पास बस की बात नहीं है। सही कह रही है, हमने तो रिएक्शन देना होता है, हमें तो देखना पड़ता है इन्हें। नबीहा ये हीटर ना पीछे कर दो। चलें जी, 1 और पूरा होने वाला है, मैं भी ना लाइव को ऑफ कर दूंगी। पैनल पर कोई आया ही नहीं, तो फिर वो एक आई थी सिस्टर, वो ड्रॉप हो गई। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों को समझ आना शुरू हो गई है, पीछे हट रहे हैं। आज नजमा की कमेंट सेक्शन में जाकर देखें कैसी लानतें बरसाई हैं नजमा पर सबने। नजो को हमने नहीं बुलाना, आप बुला के उसके कुरकुरे शेयर करें। हमने क्या कहना है नजो को। दी आप सना व्लॉग पे देख लिया करो। हाँ जी, वो मुझे आज किसी ने लिंक दिया था, एक वीडियो उसने डाली थी, हंस हंस के मेरा बुरा हाल था, फनी वीडियो थी। खाला इस जगह में डाल सकते हैं? सुल्तान कौन है? मीठी सुल्तान मेरा भतीजा है, भाई का बेटा है। मत दो, आप डेली लाइव्स किया करें, ऑडियंस फिर टाइम पर आती है। ठीक है एच जी गार्लिक, मैं कोशिश करूंगी, मैं डेली ना 1 और की लाइव कर लूं, ज्यादा नहीं करूंगी। हाँ जी, मैंने देखा था आज, मुझे ना शिल्पा ने दिया था उसका लिंक ना, तो वो मैं उस पे एक वीडियो थी, हंस हंस के मेरा बुरा हाल हो गया, उसने ना रोस्ट किया था। वन और पूरा हो गया इसलिए नॉन स्टॉप सना पुराने व्लॉग्स भी डाली। ये सना वैसे है कौन है? ये मुझे लग रहा है कोई नई आईडी बनी है ना, बड़े लोगों को पता है भाई इसका, मुझे ही नहीं पता था, मुझे आज पता चला। वो भी सब्सक्राइबर ने आके बताया कि दी ये एक नया चैनल है जिसके ऊपर सारी वीडियोस आ रही हैं, वैसे इसको स्ट्राइक मिल जानी है, वो पुराने लिंक भी डाल रही है ना, स्ट्राइक मिल जानी है, तो उनको यही मैं कहूंगी कि भाई मत करें ऐसा, मत करें, मत करें ऐसा। ये करी जा रही है अपने आप से। हम्म। काम कर रही हूँ। थैंक यू। ओहो नबीहा, काम कर रही हूँ। आप इस चैनल में एवरीडे लाइव करो। ठीक है, ऐसे ही करूंगी। आप ओवरऑल ट्रेंड टॉपिक्स पे भी डिस्कस करें, लाइक जो असद निमरा का ट्रेंड टॉपिक है आजकल, और अंबर नाज भी, हाँ उन पे भी बात करूंगी मैं। निमरा असद पर मुझे काफी लोगों ने कहा कि आप बात करें, तो करूंगी उसके ऊपर ना, कि इतना कमाने के बाद अब उनको याद आया कि उन्होंने जो है वो करना है। ऐसे ही करूंगी। नैना को देखे के पता नहीं क्यों मुझे तो दुख हो रहा है कि उसका चैनल उसे वापस मिल जाएगा। नैना का उसके पास ही है। सना व्लॉग्स के चैनल का सियासी आंटी को बता दिया गया है, सुना है कि वो चैनल भी बंद हो जाएगा और केस भी होगा सना व्लॉग्स पर। वही ना कि नहीं डालना चाहिए, अलाउ नहीं है तो नहीं डालें, जो अपना कंटेंट होता है वही डालें, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो डाल दें, लेकिन इस तरह किसी का वीडियो उठाकर नहीं डालना चाहिए। ये भी अगर देखा जाए तो ज्यादती है। नहीं यार, वो पूरा दिन कैमरा उठाकर घूमती फिरती, सच बोलती झूठ बोलती जो भी करती है, लेकिन मेहनत तो उनकी है ना, एडिटिंग करना, कैमरे के सामने हर वक्त चीजों को प्लांट करना बहुत बड़ी बात होती है, ये उसकी प्योरली उसकी मेहनत है, तो सना को ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी की ना फोदगी होगी, ऐलान हो रहे हैं बार बार।
राना नसीम राना है जिनको दुख हो रहा है। नहीं गुल ऐसा नहीं, अल्लाह पाक जब हिदायत दे दे किसी को तो कोई बात दिल पर लग जाती है, ऐसा ही है। नहीं नहीं, वैसे ही अक्सर लोग बात कर रहे हैं ना, मैं लोगों की ओवरऑल बात कर रही हूँ। भाई इस तरह तो जुनैद जमशेद भी टर्न हुए थे, उनको अल्लाह पाक ने कैसी हिदायत, वो तो गाने गाया करते थे, कहाँ कहाँ नहीं वो दुनिया में गए, कहाँ कहाँ कंसर्ट नहीं किए उन्होंने, लेकिन जब अल्लाह हिदायत देने पे आए तो अल्लाह पाक ने ऐसी हिदायत दी कि फिर शहादत की मौत नसीब हुई उनको। इस तरह कितने ही लोग थे जो दीन की तरफ पलट आए, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। सना खान को देख लें जो इंडिया की है। खाना मीठी जी इनके साथ ऐसे भी ज्यादा करना चाहिए। हाँ बाहर आवाज आ रही है? हाँ जी। आ रही है लैपटॉप की रेल को? निकल तू मेरा। टूट जाएगी। नहीं नहीं भाई, दफा दूर उनका जो है ना, मैं भी इस चीज के अगेंस्ट हूँ जो लोग दूसरों के व्लॉग उठाकर अपने चैनल पर दिखाते हैं, दैट्स रॉन्ग। नसीम राना नसीम राना नॉन स्टॉप मिस्ट्री को आप पे गुस्सा आ गया है। अल्लाह अकबर। मीठी सिस्टर, पता नहीं अल्लाह को हमारी कौन सी बात पसंद आ जाए, हिदायत मिल जाए, इसलिए हम सबको हमेशा आजिज रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों हमको पाकिस्तान का वीजा दे दो प्लीज, हम भी कुछ 2-3 शादी करें। अच्छा असद निमरा ने जो भी फैसला किया बहुत अच्छा किया है कि अब, अच्छा पता है आपको, नॉन स्टॉप मिस्ट्री में एक मजे की बात आपको बताती हूँ। निमरा जो नहीं है, निमरा, शादी से पहले इंसान कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन ना शादी के बाद उसमें बड़े चेंजेस आ जाते हैं। इसी तरह उसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए थे ना। तो वो अपने बच्चे में बिजी रहने लग पड़ी थी बहुत ज्यादा, लेकिन उसने क्या किया, लोगों ने ना उसको बड़ा ट्रोल करना शुरू कर दिया कि तुम क्या सर झाड़ मुंह फाड़ आ जाती हो, तुम्हें तो तमीज ही नहीं है सामने आने की। हमारी जो ऑडियंस है ना, उनको बड़ा इस चीज का होता है कि भाई ना जो भी सामने आ रहा है वो फिट एंड फाट होकर आए, बड़ा ही कोई सेट शेट होकर आए। वो एक बच्चे की माँ थी। हमारी कंट्री के फेस्टिवल देखने चाहिए क्योंकि इसकी ऑडियंस इंडियन है। अब इसकी बच्ची 12 रबीउल अव्वल की लाइट्स को क्रिसमस लाइट्स कहते हैं एंड ये हस्ती है, उसे करेक्ट नहीं। मुझे मॉड बना दिया, मुझे पता ही नहीं है, थैंक यू कोई बात नहीं। शिजान मलिक, इंडिया में मुंबई में सर्दी नहीं होती, दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, कश्मीर में सर्दी होती है। हाँ गुजरात भी कम होती है। एक इन्फ्लुएंसर पर काफी जिम्मेदारी आ जाती है, खासकर जब वो फेमस हो जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। नूर यही है, साजिद आयत को बिल्कुल अपनी औलाद जैसे प्यार करता है। दैट्स वेरी गुड थिंग अबाउट हिम, कभी फर्क नहीं करता बच्चों में। हाइला तो उसी की बच्ची है, उसने उसी के साथ प्यार करना है। मीठी सिस्टर, आप कुछ और साइड भी देखो पाकिस्तान का। हमको तो लगता है पाकिस्तान सिर्फ पिटारा फैमिली और सलीमान समीना की फुकर का के जैसा है। आई एग्री नॉन स्टॉप। ये समीना कौन है? ये किसकी बात आप कर रही हैं बार बार?
اس کو نا بہت زیادہ ٹرول کیا جا رہا تھا اسد کو نا نمرا کو لے کر یہ ایسے آ جاتی ہے تو وہ اب نا وہ بیچاری لگے اپنا وہ بھی کروا رہی تھی خود پر تھوڑی سی اس نے گرومنگ بھی سٹارٹ کی تھی بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں فکر آخرت دیکھوں گی انشاءاللہ تو وہ بس انہوں نے بھی مجبوری میں آ کے نا اس کو پیچھے ہی کر دیا ہے کہ بھئی نہیں تم پردے میں ہی ٹھیک ہو پردہ اس لیے تو کہتے ہیں کہ نا ہے اچھا گارلک جنجر مجھے قسم سے نہیں تھا یاد نہ مجھے یاد کہ میرے ذہن میں میرا وہی ایک نام ہے ان کے ذہن میں سمجھی آیت ستارہ اجاز کی ہے مائی مسٹیک نہیں وہ ساجد کی بیٹی ہے بٹ ڈزنٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ آپ کو نہیں پتا زمینہ عرف پیا عرف سب کی لائف کی ایڈیٹر نہیں دفعہ دور مجھے نہیں پتا تھا ان کے نام کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں لوگوں کی لائفز دیکھتی ہی نہیں ہوں مجھے کچھ بھی پتا نہیں ہوتا میں جسٹ ریئیکشن جو ہے نا وہ ویڈیوز دیکھ کر دیتی ہوں میں کسی کی لائف میں نہیں جاتی ہوں مجھے کوئی آ کر بتا دینا فلاں کی لائف میں جیسے ابھی مجھے آ کر بتایا کہ وہ اس طرح کر کے ملاق کو طلاق کہہ رہی تھی یا پھر وہ ملاق کے بارے میں کہتی تھی کہ وہ بھوکی بچی یہ بات تو خیر میں نے پہلے خود ان کی بھی ایک ویڈیو میں سنی تھی نا پتہ نہیں لائیو میں نے سنی تھی یہ بات غلط ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے باقی اس طرح میں نہیں دیکھتی لائف دیکھتی ہی نہیں ہوں میں کہ بچے قاری صاحب سے پڑھ کے آئے طیبہ بتا رہی تھی کہ آیت کو طاؤز سکھا رہے ہیں 5 سال کی بچی طاؤز پہ ویری بیڈ نا یو نو میٹھی سسٹر میری بیٹی نے 7 سال کی ایج میں قرآن پاک مکمل کر لیا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں اب ہمارے میری یہ نبیہہ بھی 7 سال کی ہے خیر قرآن تو مکمل نہیں کیا لیکن سارے کلمے بھی آتے ہیں ایمان کی صفتیں دعائیں بھی ابو ہریرہ بولا ہے دعائیں بھی سب کچھ آتا ہے سب کچھ ماشاءاللہ سے یہاں بھی یہاں کو ڈسکس نہ کریں یہاں ان کو اللہ ہدایت دے بالکل جی یہاں پر ان کے بارے میں کوئی بھی بات نہ کریں دیکھیں جو بھی ہے جیسا بھی ہے کبھی آپ نے ان کے منہ سے میرا نام سنا ہے نہیں وہ کبھی میرے لیے بات نہیں کرتی ہیں حالانکہ میں بھی بڑی یوٹیوبر کے اگینسٹ میں ریئیکشن دیتی ہوں بٹ انہوں نے کبھی میرے لیے کوئی بات نہیں کی اس لیے ان کے بارے میں ایسا کچھ بھی مت کہے میری لائف میں جب وہ میرے ساتھ کبھی غلط نہیں کرتی ہیں تو میں ان کے ساتھ کیوں کروں لیکن ہم کو لگتا ہے سب کو لگا کہ وہ کیس آنٹی کو یوز کر رہی ہے اپنے یعنی 2.5 سال کی ایج میں میری بیٹی کو چاروں کل سورہ کوثر یاد تھی ماشاء اللہ طاؤس تسمیہ یاد تھی اور سب میں خود کرواتی تھی ایسے ہی ہے پرمیشن پتہ ہے کیا نان اسٹاپ مسٹری ہم بھی جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو رات کو جب سونے لگتے تھے نا تو امی ہمیں سونے تو نہیں دیتی تھی ہم سے نماز سنتی تھی کلمے سنتی تھی ایمان کی صفتیں سنا کرتی تھی دعائیں سنا کرتی تھی پھر ہمیں اگر کسی کی آنکھ لگ جاتی تھی نا تو امی پورا ہلا کر اس کو اٹھا کر دوبارہ سنتی ہوتی تھی نا کہ سناؤ تم لوگوں نے کیا یاد کیا نا کلین ریئیکشن دیتی ہیں سو پلیز آئی ریکویسٹ سب کمنٹ سیکشن بھی کلین رکھیں شاہی بول رہی ہیں ہاں جی بھائی میرا کلین ریئیکشن ہوتا ہے کلین ہی مجھے رکھیں ابھی آج کی لائف کے بعد پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے کیونکہ میں بڑا ہارڈ ایک دم سے پیچھے بول گئی وہ بھی میرے ابا جی کا نام آیا تو میں بول گئی ورنہ میں نے لعنت بھی نہیں ڈالنی تھی اس لائف میں کسی کو بھی ذکر نہ کریں خدا را بس کر دے اپنی باتیں کیا کریں یا گندگی کی بس کون کیا کر رہا ہے چھوڑ دیں گا لیکن سے آپ کی بات صحیح ہے مگر اگلے انسان کو انسان تو ہونا میری فیملی میں 6 سال کی بچی حافظ قرآن ہو جاتے ہیں حافظ 6 ایئرز ایج میں الحمد للہ ماشاء اللہ پیر نمان اتنی کم ایج میں نے نہیں دیکھے بچے قرآن کو حفظ کرتے ہوئے دفعہ بس دیکھتے جاؤ کیس بی کی بھی چھت سیم سوری اس کی بھی تیار ہوگی یوٹیوب پہ جو بھی آتا ہے اس کو گندا ہی کرتے ہیں کس کو اچھا رکھتے ہیں بالکل میٹھی سسٹر سیم میں بھی رات دونوں بچوں کو سارا سن کے سلاتی تھی ایسے ہی امی بھی ایسے ہی کرتی ہوتی تھی نا
اب امی کو اکثر بھول جاتا ہے نا، تو میرے پاس بیٹھی ہوتی ہے، مجھے کہتی ہے ذرا میرا سننا. اذان کے بعد کی ایک دعا ہے اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخر. تو ان کو یاد نہیں ہوتی، میں اتنے دن سے یاد کرا رہی ہوں، انہیں یاد ہی نہیں ہو رہی. وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں ڈلیشی، آپ کیسی ہیں گارلک جی؟ صبا مختار ہیں، السلام علیکم میٹھی ہیں، السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام صبا مختار، کیسی ہیں آپ؟ نادیہ ہی ہیں، ہائے میٹھی، ہیلو نادیہ کیسی ہیں آپ؟ صبا وعلیکم السلام جی ہیں انو. پیر رومان ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک سب کو دیندار بنائے، ان کی زندگی اور آخرت دونوں میں اللہ پاک دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرمائے، آمین. نادیہ آگئی جی ہیں انو. نادیہ الاملک. اللہ اکبر. صبا سے وہ صبا یاد آ گئی جو آئی تھی کنٹروورسی میں. اچھا جب بھی یہ صبا آتی ہے نا مجھے بھی وہ یاد آ جاتی ہیں. لنک پلیز، لنک ایک منٹ. یار آپ کیوں اتنی لیٹ لیٹ آتی ہیں چینل پر؟ صبا مختار نہیں، بس گیپ آ گیا تھا درمیان میں. آج ولاگ نہیں پوسٹ کیا تو آج میں نے پھر لائیو کر لی ہے. کل انشاءاللہ ولاگ بھی پوسٹ کروں گی. اصل میں گھر پر ہوتی ہوں سارا دن، کہیں جاتی ہی نہیں ہوں، تو کیا روٹین شیئر کروں، بس کچن کی روٹین ہے. کوثر آئی ہیں، السلام علیکم میٹھی اینڈ آل. وعلیکم السلام. کہنا میں نے پڑھ لی ہے، تم ادھر ہوتی کہہ نا سے. نادیہ السلام آ گئی ہیں، علیکم السلام میٹھی. علیکم نادیہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. میٹھی میں کیسی اپنا ہیں آپ؟ نام ٹھیک کرنے کے لیے آئی ہوں، آپ میرا نام غلط بولتے ہو. اچھا نادیہ املاک. املاک. اچھا نادیہ الاملاک. یس. ہائے اللہ، کیونکہ جب ایک ماسٹرز مجھے انگلش میں کرنا پڑے گا، میری پروناؤنسیشنز ٹھیک ہو جائیں. نہیں ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ورڈ عربی کا ہے نا، تو تھوڑا سا وہ کچھ ہو جاتا ہے گڑبڑ. وہی ٹھیک نا ہے. گڑبڑ ہو جاتی ہے پھر. ظاہر سی بات ہے آپ بھی دبئی پہنچ کے دبئی والی بنی ہوئی ہیں. ہاں یار کیا کریں، ہم پاکستانی کو شوق ہے نا تھوڑا سا شو آف کرنے کا. ہاں جی دبئی والے. اچھا پہلے میٹھی ویلیو ہوتی تھی، آپ دبئی میں ہو، اب تو یار ایسا ہوتا ہے جیسے وہ کراچی اور ملتان کا فاصلہ لگتا ہے دبئی. اچھا کوئی مجھے کہتا ہے نا میں دبئی میں ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں میں کراچی میں ہوں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. بلکہ دیکھو دبئی سے آپ 2 گھنٹے میں آ جاتے ہو، کراچی سے ہمارا جو ڈی جی خان ہے نا 8 گھنٹے. بہت زیادہ بڑا لمبا راستہ ہے. بہت زیادہ لمبا. جب ہم ملتان میں اب لینڈ کرتے ہیں نا تو 2 گھنٹے میں، اور وہاں کی فلائٹ ہی 2 گھنٹے کی ہوتی ہے یار. 2 گھنٹے تو ہم کو اپنے شہر میں جاتے ہوئے لگتا ہے. بس دیکھ رہے ہیں کوئی دبئی تو آج کل گدئی بنا ہوا ہے. نبی خان نے نا کان ہمارے میں ڈی جی ہینڈ خان میں دے نا دی ہے. ایک جگہ ہے، علاقہ ہے، اس جی کو جی. بولتے ہیں گدئی. تو دبئی نہیں، ہم گدئی میں رہتے ہیں. اچھا گدئی میں رہتی ہیں. ادھر تو پتہ نہیں شارجہ الگ ہے، دبئی الگ ہے،
اور हाँ पता नहीं हाँ कौन कौन ऐसे मीन्स अलग अलग पूरा जगह है। यूएई है, बट वो जगह अजमान, शारजा, रासल खैमा, उमुल कुवैन, इस तरह करके, जैसे हमारे कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इस तरह करके अच्छा, वैसा है अलग यार। अलग सिटीज हैं। हाँ मगर ना इतना इतना फासला नहीं, जैसे ये मुल्तान का और ना कराची फिर लाहौर का इतने इतने घंटे का नहीं। ये तो 30 मिनट्स 20 मिनट्स अगर ट्रैफिक ना हो तो आप पहुंच जाते हो, ऐसा है। हम्म। हम्म। नहीं, यहाँ पर तो बहुत बहुत टाइम लगता है। नहीं नहीं वही ना। अरे यार दुबई बहुत छोटा है ना, इतना बड़ा यूएई नहीं है। है 7 और पूरा स्टेट्स हैं बीच यूएई बीच तो में। फिर वो ना वैसे ना रासल खैमा, उमुल कुवैन, हाँ जैसे आप वो रासल खैमा जाओ, दुबई से रासल खैमा तो आपको काफी में भी शायद 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है। मगर इस तरह यूं पास पास जैसे शारजा, अजमान, दुबई, ये बहुत पास पास पड़ता है। आप 30 मिनट्स में, 20 मिनट्स में, ऐसे 1 आवर्स में पहुंच जाते हो अगर ट्रैफिक ना हो तो, जो अल्लाह माफ करे। दुबई में आपकी आधी जिंदगी सिग्नलों पर ही गुजर जाती है इंतजार करते कब खुलेगा, कब खुलेगा हम लोग कैसे किन रहे होते हैं। सही। मैं यहाँ पर तो बहुत ज्यादा फुजेरिया, रसुल खैमा, रासल अमुल, खैमा, हाँ उमुल रासुल कुवैन, खैमा, उमुल कुवैन, उमुल, उमुल ये नहीं नहीं फिर। उमुल कुवैन, नहीं ना उमुल नहीं, उमुल कुवैन, उमुल नहीं अच्छा। मीठी वापस से पढ़ो, सही मास्टर नहीं करी तुम अबू धाबी, शारजा, दुबई। अच्छा। अच्छा मीठी, सॉरी मैं पूछना भूल गई, आपकी हेल्थ कैसी है, तबीयत कैसी है, आप बीच में बहुत ज्यादा बोलते शुक्र है रहती अल्लाह हैं। का, ठीक हूँ अब तो। अरे यार लड़की बनो, जिंदा दिलो, बीमारी इस और मैं पता फुल है। जिंदा दिल हूँ, फुल जिंदा दिल हूँ। हाँ बीमारी एकदम से आके मुझे मुर्दा दिल करके चली जाती, क्या करूँ। हाँ ये बीमारी ही ऐसी है ना मीठी, अल्लाह अल्लाह आपको सेहत दे। जो जो देखो ना, लोग बातें करते हैं, बकवासें करते हैं, मैं सुन रही थी जो कमेंट से भी आई हुई थी, तो यानी कि ये इतने अनभक्त होते हैं, इनको समझ नहीं आती हम लोग क्या बोल रहे हैं। तो मेरी अपनी सिस्टर है और वो बेचारी किस तरह स्ट्रगल कर रही है हमें पता है, तो ये इनको बकवास करने दो, जो करता है अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बस मैं ये, ऐसे लोगों की बकवासों को दिल पर मत लो, नहीं यार, भौंकने दो। दिल पे मैं हंस रही थी नादिया, मैं हंस रही थी। मैं हाँ गई थी, चलो हाँ आज ये तुम फिर भी ना उड़ा दे, मैं अटैक ले करते लेती हैं हूँ ना ना। आपके पेरेंट्स पर, उनको पता है भी इनके जब पेरेंट्स पर खास हो, इनको शर्म ये आनी चाहिए, जो इंसान दुनिया में ना हो ना उनके बारे में बात मत करो। मगर इन लोगों ने तो हद की हुई है, इनका तो बस चले ना तो ये तो कब्र से मुर्दा भी लाकर सामने बिठाकर ना उसकी बेहुरमती शुरू कर दें कि दूसरे को तकलीफ होनी चाहिए। भाई तुम लोगों ने नहीं कल मरना, तुम लोगों ने कब्र में नहीं जब जाना। कल उनकी अपनी बीबियां उस बीबी को धो रहे थे, हाँ, तब ये कहाँ मरी पड़ी थी, मैं ये तो ये बोलूंगी, पर इनके लिए ये लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। वो आपकी ऐसे बात थोड़ी ठीक है आगे, नौशाद मिस्त्री ऐसे थोड़ी आगे कि सॉरी कहती वॉरी है करके तुम्हारे फंड भाषण के दे मेरे देती पास ना प्रूफ्स आए हैं कि है। तुमने फंड लिए, तो जाओ जाकर एक्सपोज करने पे टाइम लगाओ ना, इधर आकर बताने में क्यों मुझे अलर्ट क्यों अच्छा कर रही चलो, हो। बोलो तुम फंड दे रही हो, तुम दे रही हो, तुम्हारी जेब से जा रहे हैं। तुमने कहती बीमारी को बहाना बनाया, खुदा अरे जानता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंसान है। देखें नादिया, हर कौन इंसान के उस साथ बीबी कोई ना कोई समेत प्रॉब्लम चल रही होती है, जाके हर इंसान की जाके लाइफ में उनको, कुछ ना कुछ हाँ जाके कुछ ना कुछ उस चल रहा उनको होता है। बोलो। बेशक इंसान बहुत साबिर भी हो, बहुत हिम्मत वाला भी हो, नहीं लेकिन होता कहीं ना है, कहीं पे होता है। जिंदगी में कोई एक ऐसी परेशानी आ जाती है जो इंसान को एकदम से हिला कर रख देती है। वो नहीं उस चीज को फेस कर पाता है, डाउन हो जाता है। लेकिन ये जो होती है ना कुछ कम ज़र्फ औरतें, इन लोगों को यही लगता है कि हम जाकर इस तरह की जबान इस्तेमाल करेंगी तो ठीक है, तुम जबान इस्तेमाल करो, मैं नहीं जानती हूँ तुम कौन है, लेकिन मैं तो रोजे क़यामत भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी कि तुम मेरे बाप के बारे में इस तरह की आकर बात करोगी। क्या जवाब दोगे अल्लाह ताला को जाकर। देखो ना, आप इतने अनभक्त मत बनो किसी के कि आपकी दूसरों को के ऊपर क्या बात करो, आप भूल जाओ कि आपके अंदर इंसानियत है या नहीं हो। इतने अनभक्त मत बनो, इतने अनभक्त वही मत ना। बनो। नहीं, यहाँ पर और कुछ नहीं होता। फंड्स फंड्स फंड्स, हर एक पे फंड्स का इल्जाम, हर एक पे फंड्स का इल्जाम, हर एक पर फंड्स का इल्जाम। जो खाते हैं उनको बोलते नहीं है ये लोग। नहीं, उनको क्यों बोलना है। हाँ वही तो मैं बोलती हूँ, जो खाते हैं ना उनको ये बोलते नहीं है, उधर उधर यहाँ इनका पर मुंह नहीं खुलता। यहाँ पर लोगों को 500 500 600 डॉलर्स के स्टिकर्स पड़ रहे होते हैं, वो इनको नहीं नजर आ रहे। हाँ हाँ सही कहा।
اوپر بیٹھ کے گالیاں دیتے جو نیچے سٹیکرز ملتے جائیں گے. چلو جو بھی دے رہی ہیں ان کو بھی اگر دے رہی ہیں لیٹس سپوز اگر وہ ان کو بھی دے رہی ہیں تو بھائی وہ ان کی مرضی ہے نا, ان کی جیب سے جا رہے ہیں, تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے جو تم آ کر بولی ہو؟ آجو میرے سے جتنے فنڈز میں نے لیے ہیں اس میں سے کوئی 2 کروڑ 4 کروڑ تم بھی لے جاؤ. آجو اتنی میں نے کروڑوں روپے کی مالیتیں لوگوں سے لی ہوئی, اتنے میں نے فنڈز لیے ہوئے کہ میں رینٹ کے گھر پر رہ رہی ہوں. یہی تو قسم سے. ان بھکتوں کو پتہ نہیں ہے نا. ہاں یہ تو مسئلہ ہے نا. یقین کرو نادیہ, اپنے گھر کی مجھے اتنی خواہش ہے نا, اتنی میں اللہ سے رو رو کر دعا اللہ آپ کی کرتی ہوں اللہ خواہش اپنا پوری گھر کرے دے دے. گا. پتہ کیا ہر بولتی انسان کی 100 ہوں. مجبوریاں ہوتی ہیں, 100 پریشانیاں ہوتی ہیں. اب نیتا ہر ایک چیز تو نہیں بتائی جاتی, میں اپنے بلاگس کے اندر اپنی صحیح ہر چیز تھوڑی نا شیئر کرتی ہوں. میرے خیال میں اپنی 20% لائف شیئر کرتی ہوں, 80% تو میری یوٹیوب کی دنیا سے ہٹ کر ایک دنیا ہے نا, میری اپنی ایک لائف ہے جس میں 100 صحیح پرابلمس بھی ہو سکتی ہیں میرے ساتھ. لیکن یہاں پر بالکل. آنے والا سمجھتا ہے پتہ نہیں ہم لوگوں نے یوٹیوب سے کوئی کروڑوں روپے کما لیے, ان کو نہیں دیے, ان کی جلن ہی نہیں ختم ہو رہی. ارے میٹھی بس یہی نا, ابھی کیا بولے ایسے لوگوں کو. یہ وہ لوگ ہیں نا جو کھا رہے ہیں بنا رہے ہیں, ادھر تو ان کے منہ نہیں کھلتے اور یہاں پر آ کے بولنا شروع ہو جاتے ہیں. جاؤ بھائی, جو کھا رہے ہیں نا, جنہوں نے اپنی پراپرٹیاں بنا لی ہے, پھر بھی ان کے رونے ختم نہیں ہو رہے, پھر بھی رونے ختم نہیں ہو رہے. آج تو ان کے بچوں نے بھی بول دیا, ماں کتنے گھر بدلے کرو گی, کون سا ہمارا ڈریم گھر ہوگا. مجھے اتنی ہنسی آئی نا, بچے بھی تنگ آ گئے ہیں. کیونکہ جہاں پر بھی گئی ہیں محترمہ, جب یہ اپنے جب بولتی نا میرا رینٹ کا, سوری وہ آپ کے اپنا ذاتی گھر تھا, وہ رینٹ کا گھر آپ کا نہیں تھا. آپ کو بھی معلوم ہوگا میٹھی, آپ تو ہم سے زیادہ جانتے ہو ان کو. تو جو ان کے والد کا دیا وہ تو فلیٹ یاد ہے آپ کو, 2 کمروں والا فلیٹ ہے, ہاں 2 کمروں والا. ہاں, اس کو وہ رینٹ کا بول رہی تھی. دیکھو کتنا ہی جھوٹ بولتے ہیں. نہیں وہ ان کا اچھا اپنا اس تھا, کے انہوں بعد نے یاد اسی ہے آپ سے کو تو جب کہا تھا شادی کہ اس ہوئی. کے پیپرز میں میرے پیپرز میرے نام پر لگا رہے تھے, تو اسی میں شادی کی اجازت نامہ بھی سگنیچر کروا لیا تھا. اسی فلیٹ کے بارے میں بات کی تھی انہوں نے. ہاں, اس کے بعد پھر میٹھی ایک اور ہونا آیا کہ جی اب سیکنڈ وائف آ گئی ہے, تو میں اوپر کا پورشن میں لوں گی, تو نیچے کا پورشن سیکنڈ وائف لے گی. یاد ہے آپ کو؟ پھر یاد ہے مجھے. فرنیچر لیے گئے. پھر 2 دن کے بعد یہ ڈرامہ ہوا کہ جی وہ تو رہتی نہیں ہے, وہ دروازہ پٹاخ کر کے چلی گئی ہے, جو کسی نے نہیں دیکھا. اور اس وہی کے نا. بعد بھی جی معلوم پڑا وہ پورا گھر تو میں اب رینٹ پر لگاؤں گی, یہ بھی بولا گیا تھا. یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے مجھے, سب کچھ یاد ہے ہاں. مجھے. اچھا, پھر اس کے بعد پھر بولا گیا جی اب ہم نے بڑی گاڑی لی ہے, تو یہاں نا ہمیشہ ہر جگہ پر ایک ریزن ہوتا ہے. پھر جی یہ بولا گیا ہمیں کہ جی یہاں تو ہماری گاڑی, ہمیں بہت بائی واک کرنا پڑتی ہے, ہمیں ٹینشن ہوتی ہے, ہماری گاڑی وہاں فلانی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے. چلو جی اب ایسا گھر چاہیے جہاں پر گاڑی سامنے ہو. پھر ایک اور گھر بھی رینٹ پر لیا گیا بقول ان کے, جو ہمیں نہیں معلوم. اس کے بعد وہاں پر بھی یہی مسئلہ ہوا, یہ گاڑی بہت بڑی ہے اور جگہ نہیں ہے پارکنگ کرنے کی. چلو جی مدعا پھر گیا. اب اس کے بعد پھر بولا گیا کہ زمینی گھر. پھر حالانکہ دیکھو زمینی گھر آپ کا گاؤں میں ہو جہاں بھی ہو, بقول آپ کی بچوں کی جائیداد تو ہے نا میٹھی, بڑی بات ہے نا. بھلے وہ گاؤں میں, دیکھو نا گاؤں کی زمین بھی ویلیو رکھتی ہے یار. کوئی بڑی اہمیت 1000-2000 کی نہیں ملتی. کتنا بڑا گھر ہے ان کا گاؤں میں, دیکھا آپ نے؟ ہاں پتہ جی, نہیں اتنا کنال کا ہے, مجھے لگتا ہے کنال کا ہے کچھ, جتنا بڑا صحن اپنی بیک سائڈ میں ہے, اور کمرے برآمدہ, کم از کم وہ گھر کنال کا ہے. پتہ ہے میٹھی آپ کو؟ نادیہ وہ مجھے کنال سے زیادہ کا لگتا ہے. ہے نا, وہی نا. ہاں دیکھو پھر بھی میں نا کنال پر وہ کر رہی ہوں تاکہ لوگ بعدوں میں نادیہ جھوٹی آ کے گئی کنال کا گھر ہے, 2 کنال کا ہے, وہ پیپر لے کے آ جائے. نہیں جی یہ تو کنال کا گھر تھا, نادیہ نے جھوٹ بولا. تو یہ لوگ بڑے پھر آ جاتے نا انبھکت. اچھا, اس کے بعد ہی وہ جو ان کی رشتے دار نے آ کے دکھا دیا زمینی گھر, جو بقول ان کے بک گئے, جو مجھے تو نہیں لگتا وہ بکا ہو, وہ پراپرٹی ان کے پاس موجود ہے. اچھا, پھر زمینی گھر آپ پہنچ گئی جی بی ہماری اسلام آباد. پھر یہاں پر شکر کیا گیا, سکون آ گیا, یہ آ گیا, وہ آ گیا. پھر ایک 10-15 دن میرے خیال میں ڈھنگ سے گزرے ہوں گے. حالانکہ دیکھو اب بچے خود بول رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے روم کو تو اسٹور روم بنا رکھا ہے. حالانکہ ان کے اوپر جائے نا, اگر آپ چاہیں نا تو سیٹنگ کر کے اوپر بھی ایک اسٹور روم آپ کا ہے, جو نا ایک سرونٹ روم ہے وہ.
ناٹ وہ اسٹور روم ہے, سروینٹ روم ہے. ان کے گھر کے اندر بھی ہوگا اسٹور روم, لازم ہوتا ہے, ایسے بڑے گھروں میں ایک روم ہوتا ہے, جو یہ نہیں دکھاتی ہیں کیونکہ ان کے کپڑے اتنے ہیں, بیگ اتنے ہیں, ان کو خود بھی پتہ نہیں کون کون سے کپڑے ہیں میرے مجھے یاد ہی نہیں, کیونکہ میں روز شاپنگ کرتی ہوں. تو اب جی اب یہ ان کا جب سے یہ اس گھر میں آئی ہے نا, بچوں کے روم سیٹ ہوئے, سب کچھ ہوئے, ان کا اپنا بیڈ روم تھا جو پہلے انہوں نے سسر کو پکڑا دیا. پہلے تو 1 مہینہ فرنیچر لگا رہا, اس کے بعد فرنیچر لگا تو اس کے بعد اس پر بیڈ شیٹ نہیں مل رہی تھی ان کو. جب یہ وہاں سے آ رہی تھی نا کراچی سے, تو ایک پورا جیسے کوئی دکان شاپ ہوتی ہے نا بیڈ شیٹوں کی, ان کی ویسے تھی. یہ بھی انہوں نے اپنی خود ویڈیو میں دکھائی, میں نے آپ نے نہیں بنایا. ہاں میٹھی آواز کٹ گئی آپ کیا بول رہے ہو؟ میں نے کہا وہ پورا ایک ڈھیر تھا, پوری ایک ٹاور شیٹس کا. ایک وہ شاپ کتنا لگا تھا جیسے شاپ میں ایک نا وہ رکھا ہوتا ہے ایک بنڈل کا بیڈ شیٹوں کا. ہاں جی, کون سی پسند کرنی ہے ہمارے اس کے بعد ابھی دیکھو یہاں پر آپ کے نا, اگر آپ کے مہمان بھی آئے ہوئے نا, وہ آپ اپنی بیٹی کا بھی بیڈ روم ان کو دے سکتے ہو. ہاں, ایک اس کو آپ گیسٹ روم بنا دو. جو بھی گیسٹ آتا ہے, آپ کے سسر آئے, آپ کے دیور آئے, یا جو بھی آئے, جیٹھ ویٹ, جو دیور تو نہیں سوری جیٹھ ویٹ جو بھی آئے, آپ کپل صاحب آئے ہوئے ہیں. یار میں کپل پہ بات کرتی ہوں تھوڑا سا, مجھے بڑا کپل کو دیکھ کے نا عجیب سا لگ رہا ہے. تو نا جو کپل کم اور ٹورسٹ زیادہ لگ رہے ہیں دونوں میاں بیوی. جیسے وہ یہاں پر نا بلو کلر کے آئی شیڈوز لگائے تھے آنکھوں پہ. ہائے اللہ, میٹھی مت یاد دلاؤ مجھے لگا کہ کپڑا کاٹ کے اس نے آنکھوں پر لگا رکھا تھا. میں کہ شاید کیمرے کا شیڈ ہوتا ہے, لیکن نہیں, وہ ملک وقار کی ویڈیو میں بھی اس کا یہی تھا. ہاں سیم ٹو سیم تھا. اچھا اب وہ جو بیٹے کا روم ہے, جو اپنا بیڈ روم ہے بقول ان کے کہ وہ مہمانوں کو دیا گیا. پہلی بات تو جو ہسبینڈ وائف کا بیڈ روم ہے وہ کسی مہمان کو نہیں دیا جاتا. آپ کا وہ بیڈ روم ہے, آپ ہسبینڈ وائف کا ہے. آپ کا جو بیٹی کا روم ہے یا بیٹے کا روم ہے, آپ اس کو ایک گیسٹ روم ایک کو بنا دو, باقی ایک کمرہ آپ کے بچوں کا وہ بن سکتا ہے. اس میں 2 بیڈ ڈال دو, اور جو آپ کی بیٹیوں کی آپ کی جو بیٹیوں کے 2 بیڈ ہیں ان کو جوائن کر کے, جیسے آپ نے کوثر کا اپنے ہسبینڈ کا بیڈ جوائن کیے تھے, یاد ہے آپ کو بیٹی؟ آپ وہ بھی کر سکتے ہو, مگر نہیں, آپ نے تو شکر کرنا نہیں ہے نا, شکر نہیں کرنا ہے. آپ بچے بول رہے اماں ہمارا کمرہ نہیں ہے, ہمارے تو کمرے اسٹور روم بنے ہوئے ہیں. تو کیا کروں, سامان ہے, میں کیا کروں؟ ارے بی بی اتنی شاپنگ کرتی کیوں ہے روز دھڑ. اب گاؤں گئی, اتنی شاپنگ ہوئی, وہاں جا کے شاپنگ ہوتی رہی, ادھر جا کے بھی سکون نہیں ملے سرد کو. تو ظاہر ہے آپ کو پتہ نہیں, آپ کی ماں بچاری جو اپنے ہسبینڈ کی تو نہیں کر سکتی, آپ کے لیے سارا دن کچن میں کھڑی رہتی ہے. وہ تو صاف دکھتا ہے, ورنہ آپ کے بچے ابھی تک نا, جیسے آپ کی اماں گئی تھی نا پہلے پنجاب گئی تھی, تو بس آپ کے بچے وہی نوڈلس کھا رہے تھے. آپ کیوں نہیں بن رہے نوڈلس, آپ کیوں نہیں فاسٹ برگر بن رہے؟ جب ان کی ماں گئی تھی نا تو یہی چیزیں بن رہی تھی. آتے تھے شوق میں بات آتے تھے, اب گھر کے کھانے بن رہے ہیں کیونکہ اماں جی ہے. اماں جی ہیں وہ اماں جی جو اپنے ہسبینڈ کی تو نہیں کر سکتی, ان کی ٹانگیں وانگیں جلد بھول جاتی ہیں. اب کیا بولے اماں جی کو بھی. تو بس بھی اب بچے بھی تانگ آ گئے, اماں بس کر دے, اب کون سا اب ڈریم ہاؤس بنے گا. یا اللہ, تو نے پھر بھی ایک کمرے میں زندگی گزارنی ہے بچوں کے ساتھ. گھر میں پاکستان میں گیسٹ آ جائے نا, تو ہمارے کیا ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے نا, مطلب ڈرائنگ روم میں اگر جگہ نہیں ہے تو جو ٹی وی لاؤنج ہوتا ہے کنسیپٹ کر دیتے ہیں, مطلب کسی بھی طرح سے مہمانوں کو فکس کر دیتے ہیں. یار نہیں بھی ہے نا, سب بھی دل کھلا ہونا چاہیے, گھر بھی کھلا ہو ہی جاتا ہے. میٹھی میں جاتی ہوں نا اپنی امی ابو کے گھر میں, اور ماشاءاللہ میری امی ابو کا گھر بہت بڑا ہے, الحمدللہ بہت بڑا گھر ہے. مگر کیا ہوا نا کہ نا ہم لوگ نے جب بھی لیا تھا نا, تو یعنی کہ اس طرح لیا کہ ایک لائن ہوتی نا, جیسے ہمارا بولتے ہیں گلیاں, تو اس میں ایک پلاٹ ہمارا تھا, ایک میرے چھوٹے ماموں کا تھا, ایک دوسرے ماموں کا تھا, ایک بڑے دوسرے ماموں کا تھا. یعنی کہ اس طرح لائن میں پورے پلاٹ تھے. ایک ماموں بیچ گیا, وہ کسی اور نے خریدا. چھوٹے ماموں نے بیچا, جو ہمارے ساتھ کا پلاٹ تھا نا
5 मरले के साथ छोटा प्लॉट था ना 3 मरले का, वो किसी और ने खरीदा। मगर बाद में हम लोग जब यहाँ पर आए ना तो हमारा कमरे तो बहुत थे माशाल्लाह, ऊपर एक पोर्शन बना हुआ था, नीचे कमरे थे, बट हमको सहन छोटा पड़ता था, क्योंकि आपको पता है पंजाब में गर्मी होती है तो गर्मियों में हर कोई बाहर सोते हैं। उस टाइम इतना एसी वेसी नहीं होते थे, क्योंकि जिस एरिया में हम थे वहां पर तो अल्लाह माफ करे स्टार्टिंग में जब हम गए थे ना एक कॉलोनी बनी हुई थी, तो वहां पर तो लाइट का बड़ा इशू होता था, तो पंखे बड़ी मुश्किल से, कूलर वगैरह हमारे होते थे बाहर, तो हमें सहन की प्रॉब्लम होती थी। हमारे दादा का भी अलग कमरा था तो बड़ा प्रॉब्लम होती थी। फिर हम दुआएं मांगते थे अल्लाह का ये प्लॉट बेचे तो हमारा बड़ा सहन हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उन्होंने प्लॉट भेजा, फिर हमने खरीदा। फिर वो एक वहां पर फिर मेरे जब अब्बू आए सऊदी छोड़ के, तो मेरे अब्बू का अम्मी का बेडरूम वहां पर 2 कमरे वगैरह, उनका अलग बाथ वगैरह बना। अच्छा, फिर मेरा जो बड़ा भाई है ना उसको बहुत शौक है बड़ा घर। तो जो मेरा दूसरा मामू था ना जिनका 6 मरले का प्लॉट था, तो जब उन्होंने सेल किया वो भी हमने खरीदा। तो इस तरह करके ना काफी बड़ा घर हो गया हमारा। मगर वही होता था ना, जितना बड़ा घर होता है ना तो कमरे कम है। अभी भी जब मैं जाती हूँ ना तो मेरे अब्बू का जो बेडरूम है, मेरी अम्मी का बेडरूम है, वो वहां पर कोई भी मेहमान आ जाए ना उनको अलग देना है आपने, ना कि वो अम्मी अब्बू अलग जाए, भाभी भाई उन लोगों के कमरे अलग। जब मैं जाती हूँ मेरी बड़ी बहन है उनके रूम में मैं रहूंगी उनके साथ, इस तरह होता है, ना कि हम अपने बेडरूम किसी को दे दें, ऐसा तो नहीं होता ना। खासकर हस्बैंड वाइफ का बेडरूम हो और आप किसी और को दे दो। हाँ ये होता है, जो कभी जगह नहीं है, पहले तो बात एक बेड वहां सारा होता है तो वहां पर तो इतना होती नहीं गुंजाइश है आप दूसरे किसी के लिए निकालो। तो ये मोहतरमा कभी ससुर को बेडरूम दे देती हैं। हालांकि जब पोता था, उनका पोता था ना, जब दादा आए थे तो सोते थे ना वहां एक बेड डाल देती सिंगल। नहीं, उनको अपने रूम में रोका था इन्होंने। हाँ, और ये खुद दिखाती हैं ये चीजें, ये खुद दिखाती हैं, खुद सवाल उठवाती हैं लोगों के। मैं आपको क्या जरूरत है, हम थोड़ी किसी घर में, अब मुझे क्या पता मीठी कहाँ सो रही है, पता है मीठी दिखाएगी तो मालूम पड़ेगा। मैं दिखाऊंगी ये है तो वो है, तभी तो क्वेश्चन करेंगे। जितना ज्यादा मैं अपने घर दिखाऊंगी उतना ज्यादा वो लोग पूछेंगे। तो एक हद तक दिखाओ और तरीके से दिखा दो, चलो कोई बात नहीं आप व्लॉगिंग कर रहे हो, लेकिन इसका बिस्तर यहाँ सेट हुआ, उसका बिस्तर वहां सेट हुआ, ये चीजें तो नहीं। मैं नीचे सो रही हूँ, हस्बैंड नीचे सो गए हैं बेचारा, जब से मैं तो घोंचू को कभी बेड पर देखती नहीं हूँ, हमेशा नीचे पड़ा मिलता है। बुरा रास रहा है आपकी बात पे। अच्छा यार, मुझे वो जो हनीमून मनाने आया कपल, मुझे उस पर हैरानगी हो रही है। मैंने अभी किसी ने व्लॉग डाला तो मैंने उसका व्लॉग उसके चैनल पर थे कहीं वहां पर देखा उसका। यार वो बंदा क्या कर रहा है, हनीमून का क्या मतलब होता है, मुझे पर ये बताओ सब लोग। वो बंदा ऐसे व्लॉग बना जैसे वो टूरिस्ट हो और वो हमको जगह दिखा रहा है, बाबा ये जगह ये है, ये किला है। और भाई तो अपने हनीमून पर आया हुआ है। अपनी बीवी को कहीं घुमा फिरा, इनके घूमने फिरने कोई मॉल होते हैं, शॉपिंग होती है, खाना पीना होता है, रेस्टोरेंट होते हैं, इस तरह हनीमून होता है ना एक कपल का। ना कि इसे दावत दे रहा है, कपल को लोग दावत दे रहे हैं, वो कपल फिर लोगों को दावत देता है, वो कह रहे तुमने मुझे दावत दी, चलो मैं तुम्हें उसका रिटर्न देता हूँ। और वो ना एक बच्ची को साथ लेके, वो बच्ची अच्छा खासा बोल बात कर रही थी और वो बीवी आगे डर करके बेचारी पहाड़ों के ऊपर से उतर के जा रही है। हमें उस पहाड़ पे जाना है, हमें उधर जाना है, हमें उधर जाना है। कसम से व्लॉग देख के मेरा दिमाग घूम गया यार, ये क्या दिखा रहा है। ये हनीमून है, शुक्र है मैं ऐसे हनीमून पर नहीं गई। नादिया मैं क्या कहूँ इस मामले में, मैं तो उनको देख ही नहीं रही हूँ। अरे यार कहीं मैं और देखती, मैं तो उसके चैनल पर नहीं देखती मैं, मगर यकीन मानो जब मैं उसका हनीमून जब से देखने लगी हूँ यार कसम से मीठी देखो एकदम दिमाग घूम जाएगा। ये बंदा ना हमको ना, जैसे आप कहीं जाते हो ना व्लॉगिंग करते हो, किसी जगह पर जाते हो तो देखो ये पहाड़ है, ये कॉलेज है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, वो ये कर रहा है पागल आदमी।
اور جو تو بولتا ہے میں بہت زیادہ پڑھا لکھا کوئی ہائی فائی ہوں، گدھیڑے تو ہنی مون پر آیا ہوا ہے، ہمیں تو جگہ دکھانے نہیں آیا ہوا، اپنی بیوی کو ہنی مون کروا. وہ ہسٹوریکل یا پلیسز. وہ یہی کام کر رہا ہے. 2 دن سے تو وہ ایک پہاڑ پر اٹکا ہوا ہے. کل وہ کوشچن آنسر دے رہا تھا، آج اسی کپڑوں میں بیٹھ کے دونوں میاں بیوی پہاڑ کود رہے. کو پہاڑ. یار کیا ڈرامے باز، اور لوگ بھی یار یہی دیکھ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا. بولا ناجا تم تو دیکھ رہی ہے. اس کو دیکھنا ہے میں نے. کس کو؟ جو میٹھی آپ میک کی اپ. آواز صحیح ہے. میٹھی آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی بات. انہوں نے جو آئز میک اپ کیا ہوا تھا نا فاطمہ نے، اس کی بات کر رہی. میں کہا میں نے تو وہ دیکھنا ہے. ارے یار آئی میک اپ، اچھا پتہ ہے کیا ہے، دیکھو نا جیسے نیا جوڑا ہوتا ہے، لگتا ہے لک لگتی ہے آٹومیٹک، آپ کے چہرہ آپ کا ہر چیز گلو کرتا ہے. وہ چیز نہیں دکھ رہی ہے وہ لڑکی کے چہرے پر، عجیب سی وہ بچی ٹائپ کس طرح کر کے لگ رہی ہے. وہ نا گاؤں سے بلونگ کرتی ہے، فیشن کی سینس ہی نہیں ہے. میں نے تو سنا ہے میٹھی وہ 6 پڑھی ہوئی ہے. نہیں 8th میں تھی. نہیں 6 پڑھی ہوئی ہے. میٹھی پتا کیسے 8 پڑھی ہوئی ہے، کیسے 8 پڑھی ہوئی ہے؟ 2 سال سے تو یہاں پہ وہ برتن دھو رہی ہے. نہیں، اس نے 8th کے ایگزامس نہیں دیے، مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ 7th پاس کی ہوئی اس نے. اور یار جو گاؤں اسکول ہوتے ہیں، گورنمنٹ اسکولز ہوتے ہیں، اس کی کیا آپ کو پتہ ہی ہے ادھر کی اسٹڈی کیسی ہوتی ہے. وہ نہ ہوں. ہونی. یار میری اماں نے نا میری بھتیجی کو نا 1 مہینہ ڈالا گورنمنٹ اسکول میں. وہ کیوں ڈالا؟ کیونکہ اس کا تھوڑا پرابلم ہے میری بھتیجی کا، وہ میں چھوڑ دو تو، مگر نا یقین مانو ہم نے اس کو نا نکال دیا، کیونکہ وہ پرائیویٹ پہ پڑھتی تھی، اس کو وہاں کا عادت تھی، یہ اس کو سوٹ نہیں کیا. اس کے بعد اسٹڈی بالکل بھی نہیں تھی. اماں بولتی کچھ بھی نہیں پڑھانا تھا. بیچ میں وہ اس نے ایگزام بھی نہیں دیے. اب 2 مہینے بعد اب پھر واپس اس کا پرائیویٹ ہم نے ایڈمیشن کروایا ہے، کیونکہ اس کی تھوڑا ایج زیادہ تھی، تھوڑا ذہنی پرابلم ہے نا، اس وجہ سے نا، تو بس وہ واپس سے پھر پرائیویٹ گئی، سرکاری نہیں ہے پڑھائی. امی بولتی بالکل بھی پڑھائی نہیں ہے. میرے بھائی کی جو بیٹی ہے نا، اس کو نا 7th تک نا گورنمنٹ پرائیویٹ میں پڑھی وہ نا. اس کے بعد پھر اچھا. بھائی نے گورنمنٹ اسکول میں ڈال دیا. اب گورنمنٹ اسکول میں آپ کو کلاس میں 100 بچے. وہ بیچاری جب بھی آتی تھی، ماما میرے سر میں درد ہو رہی ہے، ماما ادھر بہت شور ہو ہاں میری اب اس بھتیجی کا نے بھی یہی بولا تھا. اب وہ 10th پورا ہونے والا ہے، اس کا اتنا شکر ادا کرتی ہے، کہتی اسکول کے رش سے تو میری جان چھوٹے گی نا. میں نے کہتی 3-4 سال بڑی مشکل سے اسکول میں گزارے ہیں، بہت رش ہوتا ہے. کہتی تو گورنمنٹ اسکول کی کوئی اسٹڈی نہیں اتنی خاص ہوتی نا، تو ادھر کا پڑھا ہوا تو آپ نہیں سمجھ والا حساب بن جاتا ہے. تو فاطمہ اگر ادھر پڑھی بھی ہے کسی گورنمنٹ اسکول میں، تو کیا اس نے پڑھا ہوگا؟ وہ 7th کلاس کی بچی کو ابھی تو بہت 7th کلاس کانفیڈینس کی کمی ہے، بہت زیادہ اس لڑکی میں کانفیڈینس ہونے کی کمی ہے. یس وہ کے علاوہ لڑکی تو نہیں کرتی وہ. بس وہی نا، میں آج اس کا ہنی مون دیکھا نا تو مجھے اتنا ہنسی آ رہی تھی. وہ بندے پاگل آدمی، تو ہنی مون پر آیا ہے، تو اپنی جو ولاگنگ کرے نا، تو اس کو بھی چھوڑ، اپنے ہنی مون پر فوکس کر. ہاں یعنی کہ دیکھو نا، آپ اپنے کراچی نہیں، اگر کراچی تو زیادہ مجھے لگتا ہے جگہیں ہیں گھومنے پھرنے کی، کھانے پینے کی، اور یہ بندہ اتنا کنجوس ہے، یقین مانو اس کے پاس تو پانی کی شاید بوتل بھی نہیں ہوتی ہے. تو اتنے بڑے پہاڑوں پر چڑھ رہا ہے. کبھی بتائیے ارے کہاں یہاں بریانی کی دکان، تو پھر بھی بریانی نہیں، تو بولتا میں ڈائٹنگ پر ہوں، میں بریانی نہیں کھاتا. جو تجھے دیکھو پچھلے بلاگ میں کچھ بھی نہیں منع ہوتا ہے، انسان کھا سکتا ہے، اتنی بھی کوئی نا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہاں نہیں. کبھی ایک ٹائم اور شادی پہ اتنا کھاٹ ٹھوس کے اب تجھے بریانی یاد آ گئی کہ میں نے نہیں کرنی. وہی نا، جہاں پر میٹھے آپ پورے پورے لڈو منہ میں آپ کے ڈالے جانے تھے، وہ بھول گیا تو وہاں پر تجھے ڈائٹنگ یاد نہیں آئی. نان کہہ رہی ہیں صرف شاپنگ کرنا آتی ہے، وہ چیزیں لا کر مینج کرنا، آرگنائز کرنا نہیں آتا. بالکل صحیح بات ہے. ہمارا ٹی وی لانچ دیکھا ہے، بالکل سمپل سا، کچھ بھی نہیں رکھا اس کے ساتھ. ٹیبل ہے، صوفے ہے،
جہاں پر ٹی وی LED پوائنٹ ہے وہاں کے اوپر ہم لوگوں نے قرآن پاک رکھے ہیں، لیکن اس کو بڑا آرگنائز کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے نا، چیزیں بکھرنے نہیں دیتے ہیں، تو یقین کرو وہ سمپل بھی بہت پیارا لگتا ہے، بہت پیارا لگتا ہے. میں کہتی ہوں ایک دم نا دل کو سکون ملتا ہے دیکھ کے کہ چلو صاف ستھرا تو ہے. ایسے تو نہیں ہے کہ صوفوں پہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں، ہینگ کرنے کے لیے کچھ اور نہیں مل رہا تو صوفے مل گئے ہیں اور کشن کہیں حالانکہ پڑے ہیں. دیکھو نا میٹھی، اب تو سٹینڈ آ چکی ہے کتنی. یہاں پر جب ہم فلیٹوں میں رہتے ہیں ہمارے سٹینڈ ہے کون سا، ہم یہاں پر رسیوں میں اپنے کپڑے ڈالتے ہیں، ہاں اور وہ سیلف آپ کی فولڈ بھی ہو جاتی ہے، آرام سے فولڈ کر کے کھڑے کر دو جب آپ کے کپڑے ڈرائی ہو جاتے ہیں. تو جب آپ ہوں اندر آپ کے کپڑے نہیں سوکھ رہے تو آپ اندر ایک سٹینڈ اور دیکھو جب اس کا انٹریس ہی دیکھ لو کتنا گندا بنایا ہوا اس نے. ہوں جیسے انٹرس آتے ہیں تو کونے میں ان کے اتنا سامان ہوتا سیڑھی کے نیچے، پتہ نہیں بیگ یہ وہ ہاں میں اس کو ہٹاؤں گی، ہاں میں اس کو یہ کروں گی، ہاں میں اس کو وہ کروں گی. کل ان کی سپورٹرز کی لائن میں عورتیں لگی ہوئی تھی، کہتی کہ ان کا تو اتنا برا حال ہے کہ ان کو میڈ بھی کوئی نا سٹی سے نہیں مل رہی تھی، گاؤں سے 2 بچوں کی ماں کو اٹھا کے لے آئی ہیں. صحیح. میں اچھا اب تو وہ پتہ نہیں چلی گئی ہے، پتہ نہیں نظر بھی نہیں آ رہی. مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ چلی گئی ہو، کیونکہ یہ ان کی ماں اتنا کام نہیں کر سکتی. ان کی ماں کوکنگ کرتی ہے، باقی کام وہی میڈ کرتی ہوگی، مگر نہ اس کے بچے نظر آ رہے ہیں. اس کے بلاگ میں نہیں تو دکھایا تو کسی اور نے ہے نا، کسی کو پتا بھی تھا کہ وہ 2 بچوں والی ہے. اس نے جب اس کو دکھایا بھی تھا نا اپنی گاڑی میں تو وہ بچے ظاہر نہیں ہوئے تھے اس کے. اب یاد کرو کہ یہ بچے اس کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ تو جو ہوں جس عورت نے ویڈیو آ کے اس کے گھر میں بنائی تو وہاں معلوم پڑا کہ اس کے تو 2 خود چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور وہ کیسے کام کرتی ہوگی میٹھی. میں تو پریشان ہو گئی. اچھا میٹھی مجھ کو دیکھے چلے گی چرن اپنا، میٹھی گر گئی. ایک منٹ میں مائک آف کرتا ہوں. میٹھی کہاں چلی گئی تھی؟ آپ مجھے میں چرن دے ڈراپ گئی. ہو گئی تھی، میں ڈراپ ہو گئی تھی. تو یار وہ خود 2 بچوں کی ماں، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ کیا کام کر سکتی ہوگی؟ بہت کرتی ہوگی نا یار. اب دیکھو اب یہ جو چلی جاتی ہیں اور جب آتی ہیں تو بچوں سے پوچھتے ہیں کھانا کھا لیا. اب جو اس کے سپورٹر کا ان کو سمجھ آتی کس نے کھانا بنایا، کس نے کھلایا. ظاہر اس کی بیچاری ماں پیچھے لگی ہوئی ہے. ہوں صبح بھی یہ دونوں میاں بیوی کھڑے ہو کر کھا رہے تھے ساگ، اور وہ بیچاری باجرے کی روٹیاں بنا رہی تھی. حالانکہ باجرے کی روٹی بنانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، بہت ٹائم، اور ہلکی ہلکی آنچ پہ بنانی پڑتی ہے. وہ جل جاتی ہے. ہاں ہاں، اور وہ بہت زیادہ اس کا جو آٹا گوندنا بھی ایک ٹیکنیک ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب وہ پکتی ہے نا وہ آرام آرام سے. میری دادی جب آتی تھی نا ہمارے گھر میں تو وہ میری امی کی جو ماسی ہے نا وہ لے کے آتی تھی گاؤں سے، تو میری دادی گوند کے دیتی تھی آٹا تو بنتی تھی. تو وہ ہم اس میں اس کے چوری وغیرہ بناتے تھے لسی کے اندر اس طرح کر کے. تو ہوں پتہ نہیں اس کی ماں کی تو ماشاء اللہ وہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کے بنا رہی ہو، روز ڈیلی بھی کھاتی ہے نا وہ بنا رہی ہوتی ہے. یہ تو نہیں کہ ہوں نئی بات ہے. اس کی امی ناشتہ دیکھو. اب جب میں نے کیا بولا، جب بیچ میں وہ گئی کچھ دنوں کے لیے اس سے پہلے، تو اس کے گھر میں کیا بن رہے تھے؟ نوڈلز بن رہے تھے، برگر بن رہے تھے، کچھ اس طرح کا ہوں کہ آئٹم چیزیں آ رہی تھی. ہوں پراپر کھانا نہیں بن رہا تھا. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. ہوں اور جب سے وہ آئی ہے دیکھ لو اب واپس سے ویسے سالن پکڑے ہیں، کھانا بن رہا ہے، کیونکہ وہ باہر کا شاید کھاتی نہیں ہے اور پھر وہ گھر میں بناتی ہیں. وہ گھر کے کھانے کو وہ پتہ ہے کیا بزرگ خاتون ہے ان سے باہر کا نہیں کھایا جاتا. پھر ڈائبٹک ہے تو آپ کو پتہ ہے ڈائبٹک پیشنٹ تو ویسے ہاں بھی باہر کا کھا لے تو وہ اسے نہیں ہوتا، ہضم نہیں ہوتا ہے، ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہوتا ہے، کافی پرابلمس کر جاتا ہے ان کو نا. تو میری امی صحیح بھی ہے نا، تو وہ رات میں کوئی باہر کی چیز آئے نا وہ نہیں کھاتی ہیں. وہ پھر کہتی مجھے پوری رات نیند نہیں آتی، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے نا. ویسے بھی باہر بالکل کا کھانا وغیرہ نہیں دیتے، وہ یہی ہوتا ہے کہ گھر کی چوکر کی روٹی کھانی ہے، جو سالن بنا ہے وہی کھانا ہے. کیونکہ اگر باہر کا کھا لیتی ہیں تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ یا تو شوگر ہائی ہو جاتی ہے یا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ آنٹی کا بھی وہی حال ہے نا، وہ خود ہی پھر اس لیے پکا لیتی ہوں گی کہ یار میں گھر بنا لیتی ہوں، باہر کا نہیں آئے گا، اگر باہر کا آئے گا تو مجھے بھی باہر کا کھانا پڑ جائے گا، پھر طبیعت خراب. بالکل.
میں تو پریشان ہو گئی اس کی وہ دیکھ کے کہ نا مینس کہ آپ نہ نکل جاتے ہو، اور آپ کی پتہ پیچھے نہیں کیوں مجھے ان پینٹنگ کی ہو امی رہی ہے، بات، اس کے اوپر اتنی ذمہ داری چھوڑ کے جاتے ہو پورے گھر کی، اپنے 3 بچے مجھے ہیں تو بڑا یار. ترس آ رہا تھا. ہاں، اور یہ محترمہ چلی گئی شاپنگ کرنے کے لیے، اور پیچھے ماں اور ماں کا موڈ کافی غصے میں تھی کیونکہ شاید اس کو وہ پینٹ وغیرہ پسند نہیں آیا جو بھی تھا، کیونکہ ایک آدمی ہوتا ہے وہ چیک کرتا ہے دیکھتا ہے تو جبکہ وہ اس نا کا جو پینٹ ایسی برش مار کے چلا گیا، اس نے ٹھیک سے پینٹ کیا نہیں نا، تو انہیں غصہ آ رہا ہاں تھا، تو وہ کہتی کہ صبح آئے گا. بڑی عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں، ان کو ہاں، پھر غصہ آتا ہے. تو وہی میں پریشان ہوں کہ آپ محترمہ اپنی بیٹی سے پوچھے کھانا کھا لیا، تو یعنی کہ آپ پھر کیا، یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے، آپ اپنے بچے تک بھی نہیں کچھ سنبھال رہے. ہوں. اور آپ ایسے ظاہر کرتے جیسے دنیا کی مصروف ترین لیڈی تم ہو جو گھر بھی نہیں سنبھال پا رہی اور 3 بچے بھی. ہوں. بس دیکھیے دنیا میں بس ایک، جیسے آپ خود پڑھا رہے ہو بچوں کو، ٹیوشن خود پڑھا رہے ہو، قرآن خود پڑھا رہے ہو، ان کا کھانا پینا، گھر کی صاف ستھرائی، آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے ہو. ہوں. اس کے بعد وہ سین چینج ہو گیا، ہاں جی سب کام ہو گئے، کس نے کیے کام؟ اور پھر جب آپ باہر جاتے ہو واپس آتے ہو بولتے ہاں بچوں کھانا کھا لیا، کس نے کھلایا؟ آپ کی اس بوڑھی ماں نے. اور جو اس کی چھوٹی بیٹی ہے وہ کافی مینس وہ عجیب تھوڑا سا وہ ہے، ہائپر ٹائپ کی ہے، ان کے کچھ ہاتھ میں نہیں آتی ہے، بہت ضدی ہے وہ. میرا چھوٹا والا بھتیجا ہے نا، وہ بھی ایسا ہی ہے، بہت ضدی ہے، بات نہیں سنتا. ارے بچے ہوتے ایسے ہیں، میرے اپنے جو بڑے ہمارے بچے تھے نا ڈفرینٹ، جو آج کل کے بچے ہو رہے ہیں نا، یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا. میرے بھابھی اتنا کبھی کبھی غصہ میں گئی نا پیچھے دفعہ، میں بولتی کیا ہوا، کہتے یہ کھانا نہیں کھا رہے، ان کو یہ نہیں کھانا، ان کو یہ نہیں کھانا، جو بھی چیز اچھی پک جائے بس ان کو یہ نہیں کھانا، نخرے ختم نہیں ہو رہے. تو وہ اکثر ٹکا ٹکا کے لگا رہے ہوتے اپنے بچوں کو. اور میری امی کبھی ہوں. نہیں بولتی یہ ضدی ہے نا، ضد کرتے ہیں. اب وہ ان کے لیے کیا الگ الگ روز کی چیزیں بنائے، ان کو بھئی بس ایسے ہی. کوئی سبزی وغیرہ کچھ بھی نہیں کھانا. آج کل کے بچوں کو تو باہر کے پیزا برگر ہی پسند ہے، وہ کہتے ہیں کہ دن میں ہوں. 3 ٹائم ہم وہ کھلا دیں ہم خوشی سے کھا لیں گے. گھر کے سالن روٹی پر ان کی ویسے ناک چڑھ جاتی ہے. ہاں وہی نا، وہ بھی میری بھابھی بہت چڑی ہوئی ہوتی ہے چھوٹی والی. یہاں تو سو یہ رہا. چلیں 2 اور ہونے والے ہیں، مجھے بھی نیند آنا شروع ہو گئی ہے، میں لائف کو اینڈ کرتی ہوں اوکے اوکے کیونکہ بیٹی، نیچے بھی تھینک یو لوگ سو جانا مچ. شروع ہو گئے. تھینک یو نادیا، آپ ٹھیک پینل ہے. پر آئیں، اوکے. کیونکہ اکیلے بولتے بولتے میں نہیں تھک نہیں جاتی ہوں. نہیں، آپ کو لگے جا کو واقعی نیند آئی ہوئی ہے، میری کوئی ہوئی نیند میں. آپ کی چینلز کے نا چلیں وہ ٹھیک ہے. چینل کا وہ ہو گیا، آورس پورے ہو گئے؟ نہیں پورے ہوئے نا نادیا، اس لیے تو آج لائیو کی تھی. کل میں نے بلاگ پوسٹ کیا تھا، پھر آج میں نے کچھ ولاگ بنایا نہیں کیونکہ میں نے بتایا نا کہ میں گھر پر ہوتی ہوں سارا دن، تو کیا وہی میری روٹین ہے صبح کی پورا دن، تو پھر کھانا وغیرہ بنا کے یا ادھر گھوم لو یا ادھر گھوم لو یا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ کے کالج کا کام کر لو، دیٹس اٹ. اس سے کے علاوہ کوئی روٹین نہیں تھی، تو پھر میں نے ولاگ نہیں ہوں. شوٹ کیا نا کل میں سارا دن. تو میں نے کہا چلو آج لائیو ٹھیک. کر لیتی ہوں، پھر انشاءاللہ جو آج شوٹ کیا وہ کل پوسٹ کر دوں گی. نہیں، جب اس پر آپ نے لائیو کرنی ہو نا تو آپ اپنے چینل پر لگا دیا کرو کہ میں آج لائیو آؤں گی اس جگہ اس چینل پر. میں نے ادھر لگا، تو اچھا اس میرے طرح کام دیکھے، میں اتنا دماغ سویا پڑا ہوا ہے. میں سمجھ رہی ہوں میں نے ری ایکشن چینل کے اوپر نا کمیونٹی لگا دی ہے. وہ تو ایچ جے ڈی کا جب کمنٹ ہاں آیا نا تب مجھے پتا چلا کہ یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ ری ایکشن چینل پہ اس کو شیئر کر دو. پھر میں نے جا کر دیکھا تو میں نے بلاگ چینل پہ ہی لکھا ہوا تھا کہ آج میں بلاگ چینل پہ لائیو آؤں گی. پھر میں نے وہاں پر جا کے لنک لگایا. ٹھیک ہے بیٹی، بس میں وہی، مجھے تو آگے کیونکہ میں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے نا، جیسے کچھ لوگ نہیں ہاں ہوتے ان کو پتا چلتا ہے تو یہ اچھا ہوتا ہے. ہاں نہیں پتا چلتا. نہیں یہاں پر تو میری ٹھیک ہے. آڈینس کافی وہ بھی بن گئی ہوئی ہے جو میری ری ایکشن چینل کی نہیں ہے، ویسے انڈیویجول یہاں کی بنی ہے نا. ہوں. صحیح. 1-2 نہیں نہیں بلاگس بیٹی ہیں جو انشاء اللہ. چلے گئے، ان پہ ویوز آئے ہیں نا تو سبسکرائب کر رہے ہیں لوگ نا. ہاں ہاں، ارے یار کرتے رہو، انشاء اللہ کرتے رہو، لگے رہو. ہاں. وعلیکم السلام. بن کے کیسی ہو؟ لاہور کی سردی میں فریز ہوگئی ہو لگتا ہے. دبئی میں تو ٹھیک ہے سردی نہیں میٹھی، میں ہوتی نا چلتی ہوں. نادیا.
نہیں اوکے یار اوکے میں نے کیا بولا، بیچ میں تھوڑا سا ویدر تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا، اب یقین مانو 2-3 دن سے واپس دیکھو ابھی بیٹھے نا تو گرمی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ اے سی بند ہے نا، تو بس پھر آپ کو گرمی، اگر آپ تھوڑا ونڈو کھول دو تو تھوڑا سا ایسے کچھ نارمل سا ہو جاتا ہے، ورنہ بند ہے نا تو بس پھر تو آپ کو اے سی یا پنکھا وغیرہ کچھ آن کرنا پڑے گا. ہاں نہیں ہے لاہور میں تو سردی فل بالکل، سردی اس دفعہ بارش نہیں ہوئی نا، ورنہ فیبری میں جنوری میں بارش ہوتی ہے نا فیبری میں، تو کافی اچھا ویدر ہو جاتا ہے، اس دفعہ تک بارش نہیں ہوئی. ایسا ہی ہے. جب پاکستان میں بارشیں ہوتی ہیں تو یہاں پر تھوڑا بہت ہو جاتی ہیں جنوری وغیرہ میں، جب آگے بھی تو ہوتی نہیں ہے. اس بار تو اس دفعہ پاکستان بس میں بھی نہیں موسم. ہوئی ہے، ون کے کہہ رہی ناقابل برداشت سردی، صحیح کہہ رہی ہو، نکلا نہیں جاتا قسم سے. آج تو دھوپ نکلی تھی نا، میری امی بھی بول رہی تھی مجھے تھوڑا سا دھوپ نکلی ہوئی ہے وہاں ان کی بس جگہ پر بہن دھوپ نکلی وہ ہوئی تھی. جسے کہتے ہوتے نا گلابی دھوپ، وہ نکلی تھی جس میں کوئی گرمی ہاں نہیں ہاں تھی، صرف وہ میری بہن روشنی بول رہی نہیں تھی ہوتی بڑی ہے ٹھنڈی ایک. ہوا تو چل رہی ہے، ہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی بہت ہاں ہوا ہے، بول رہی تھی کہ وہاں دھوپ نکلی ہوئی ہے. ہاں ایسا ہی ہے. چلو ٹھیک ہے میٹھی، میں چلتی ہوں. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ نادیہ، بہت شکریہ. اوکے 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 بائے میٹھی. اللہ حافظ. اچھا جی، یہ جو نیچے بیٹھے ہوئے آپ سب کا بھی بہت شکریہ، آپ نے آج میرا ساتھ دیا میری لائف میں. ابھی میں اینڈ کروں گی، مجھے نیند آ رہی ہے، میں جلدی سو جانے والا بندی. اب کے گھر جاؤ یا گھر میں کوئی آئے، صحیح کیا مشورے دے رہی ہے نان اسٹاپ مسٹری، صحیح پیور امیوں والے مشورے دے رہی ہے. چلیں بھائی لائف کو اینڈ کر رہی ہوں، خیال رکھیے گا اپنا سب، شب خیر، گڈ نائٹ، شب راتری، پتہ نہیں کیا کیا. اللہ حافظ.